بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج الحمدللہ آپ حوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرسوں کی رات وہ رات آ رہی ہے جس میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اور انشاءاللہ پرسوں ساری رات آپ لوگوں کے لیے پروگرام بلکہ 24 آورز لائیو پروگرام اس دن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے پرسوں سے لے کر. اور آج حوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں پروگرام ہے. فتح مکہ پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ جو بھی میلاد پاک کے حوالے سے سوال کریں گے انشاءاللہ اس کو انٹرٹین کریں گے. آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر آپ کو ٹی وی سکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ لائن پہ آئیں، انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. حضرت مفتی صاحب قبلہ، آپ بریک پہ جانے سے پہلے بڑی شاندار گفتگو فرما رہے تھے، میں چاہوں گا اس کو ذرا کنٹینیو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شاہ صاحب، یہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے اس میں کئی رہنمائیاں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اولاد کو لازم ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے. جیسے کہ بنی خزاعہ نے جب حضرت سیدنا عبد المطلب کا کیا ہوا معاہدہ سرکار کے سامنے رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تائید کی اور فرمایا کہ ہم اس کو پورا کریں گے. حضرت یہ شروع کرنے سے پہلے گفتگو میں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو میں لیتا ہوں. ہمارے ساتھ وحید خان صاحب ایلزبری سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سعید ساجد شاہ بخاری صاحب، سر آپ اور پینل کے تمام عظیم ترین علماء کو بہت مدبانہ سلام. وعلیکم السلام. اس خراب برفی موسم میں اتنا نیک کام کرنے کے لیے بہت دور سے آنا، آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالی مکمل ثواب دے. آمین. الحمدللہ ہم ایک دور سے نہیں آتے، ہمارے مفتی صاحب کی بہت دور سے آتے ہیں. ان کے لیے دعا کریں. بزرگ بھی ہیں، دور سے بھی آتے ہیں، موسم کا بھی آپ کو پتہ ہے. میں بلکہ سارے ناظرین سے گزارش کروں گا مفتی صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک سے تندرستی عطا فرمائے. پر جاتے ہوئے میرا خیال ان کا ڈرائیور راستے میں تھوڑا سو بھی گیا تھا، دعا کریں. بالکل آمین. خصوصاً اس موضوع پر مختصراً علمی منطقی فلسفی باری 3 سوالات. اس سے پہلے مولانا صاحب ایک جلدی سے گزارش نصیحت ہے. یہ چھوٹا شاندار سیریز 4 سالوں میں امت چینل پر اگر ہو سکتا ہے کبھی ایسے اعلیٰ علمی گفتگو کرے آخر آدھا گھنٹہ وغیرہ میں، جس میں یہ 4-5 علماء سبھی ایک دوسرے سے کئی سوال پوچھ سکتے ہیں تاکہ تحقیقی ریسرچ متعلق علم میں اضافہ ہو جائے. ایسے تو نہیں کہ ہر علماء کو ہر سوال کا جواب معلوم ہے. مکمل کتب سے اور لیپ ٹاپ سے ایک دوسرے سے سوال کرے. So it reaches an almost postdoctoral level of research in Islamic learning, pushing the current frontiers of its science is never seen centuries prior in any part of the world. علماء کا بھی سوالات ہوتا ہے. بے شک ان خوبصورت سے علماء کا سوال ہوگا تو وہ سوال بھی پھر علمی ہوگا نا. ہاں بالکل. بے شک ان خوبصورت سیرت سے علماء کے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا، پہلا سوال جلدی سے پوچھوں گا. فتح مکہ پر جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، جس کا صاف تفصیل ہمارے کتب الستہ میں موجود ہے، مکہ کا صرف بات نہیں کر رہا ہوں، مکہ کا صرف بات کر رہا ہوں اور عرب کا نہیں. کیا وہ سبھی مسلمان ہو گئے ہیں یا کوئی ویسا ہی مسلمان ہے؟ تقریباً کتنے غیر مسلمان ہیں؟ مکہ کا تعداد 20 لاکھ ہے. اسی وقت غالباً کتنا تھا؟ کیا ان سبھی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملن نزدیک سے ہوا یا کیا کئی گروپس تھے جنہوں نے زبان سے محض کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے اور اصل میں؟ تھوڑا سا سپیڈ آپ کم کریں، مجھے ساری صحیح آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس وقت سرکار مکہ پاک میں دوبارہ تشریف لائے تو کیا اس وقت مکی لوگ سارے مسلمان ہو گئے، یہ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، اس وقت پہلا تو اس مکہ کا کتنا تعداد تھا، دوسرا ان میں سے پورا مسلمان ہو گئے یا کئی اور کتنا غیر مسلمان رہے. کیا ان سبھی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملن نزدیک سے ہوا یا کیا کئی گروپس تھے جنہوں نے زبان سے محض کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے اور اصل میں نہیں تھے. دوسرا، خاص کر کعبہ سے آس پاس جو لوگ تھے ان میں سے کچھ بہت رئیس، کچھ بہت تعلیم یافتہ، شاعر، عالم، اہل کتاب، الزردشتیان، شمس کے پجاری، رومی وغیرہ، کیا ان سے کسی نے اس کائنات میں اتنا بلند، تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ کے بارے میں کچھ لکھا؟ اور آخر،
کیا 8واں ہجری میں ان مشرقین کے جو علمی کتب خطوط خاص کر اس واقعہ کے بارے میں تھے، کیا ان میں سے کوئی بچ گئے جو ابھی مکہ میں شاید ہے، یا کیا ان کو سب جلا دیا گیا، مٹا دیا گیا بتوں کے ساتھ، ان کا پورا لکھا ہوا ریکارڈ ختم ہوا؟ کیا ان سے کوئی لکھا ہوا تاریخی ڈاکیومنٹس بچا ہے؟ شکراً، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی حضرت، جی آپ فرما رہے تھے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا اس واقعے سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی صداقت ظاہر ہو رہی ہے کہ جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے تعداد کے لحاظ سے حق والوں کی کثرت نہ ہو، ظاہری طور پر قوت اور طاقت نہ ہو، پھر بھی حق غالب ہی ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ یہاں فتح مکہ کے موقع پر الحمدللہ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ حاصل ہوا۔ تیسری بات جو یہاں سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ وعدہ خلافی کرنا اور خاص طور پر معاہدے کو بلا وجہ شرعی کے توڑ دینا یہ انسان کی شکست کا باعث ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بنو خزاعہ پر ظلم کر کے قریش مکہ نے بنی بکر کا ساتھ دے کر گویا کہ وعدے کو توڑا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں بھی آئے اور سرکار نے یہاں تک ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی کہ قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ لأمنعنہم مما امنوا منہ نفسی و اہلی و بیتی، جن جن چیزوں سے میں اپنی ذات کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر بار کو محفوظ رکھتا ہوں اور بچاتا ہوں، جن سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے، میں ان کی بھی سب کی حفاظت کروں گا اور اس کی بھی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ لا نصرت الا انصر بنی کعب مما انصر منہ نفسی، جس چیز سے میں اپنی ذات کی مدد کرتا ہوں اگر بنی کعب کی میں مدد نہ کروں تو میری بھی مدد نہ کی جائے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے معاہدہ ہو اگر ہم خلوص دل کے ساتھ اس کی مدد نہ کریں تو من جانب اللہ بھی مدد پھر انسان کو نہیں پہنچتی۔ چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سیاسی بصیرت کے ساتھ اس مدد کا اظہار فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک قاصد جو ہے وہ بھیجا ادھر، جس کو یہ 3 شرطیں لکھ کر آپ نے دیں کہ قریش کو یہ جا کے کہنا کہ بنی خزاعہ کے جو اتنے مقتول ہیں ان سب کا خون بہا دیت وہ تم ادا کرو۔ دوسرا کہ قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، کیونکہ قریش جو تھے وہ ان کے سردار گئے تھے ان کے ساتھ، مگر وہ چھپ چھپا کے منہ جو ہے نا وہ چھپا کے اس طرح گئے اور رات کے اندھیرے میں ہی واپس موڑ آئے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چلے کہ یا عاقل سے مراد شکنی میں ہم شامل ہیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں، جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونے والوں کے جواب تیریو سونے والوں جاگتے رہیو، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب
پھر جھنجھلا کے سر دے پٹ کو، پھر جھنجھلا کے سر دے پٹ کو، چلے رے مولا والی ہے سونے والوں جا کے سامنے کئی ساری شرطیں دوسرا بھی کہ قرطبی تو اس کا مطلب یہ وہ ان کا نمائندہ بنا، حالانکہ وہ ظاہری طور پر بھی آنکھوں سے اندھا تھا، دل کے تو وہ اندھے تھے ہی. تو وہ کہنے لگا بھی پہلی دونوں شرطیں جو ہے نا وہ تو ہمیں منظور نہیں ہیں، نہ ہم خون بہا اور دیت دیں گے اور نہ ہی ہم جو ہے وہ بنی بکر کی حمایت ہم چھوڑیں گے. البتہ تیسری شرط جو ہے وہ ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ معاہدہ ٹوٹ گیا. گویا کہ انہوں نے خود اپنے منہ سے اعلان کر دیا کہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، جس میں الحمدللہ کوئی بھی آج تک بھی تاریخیں لکھنے والے کسی نے یہ جرات نہیں کی کہ کو کہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی یا انہوں نے عہد توڑا تھا. ایسا ہرگز نہیں. قریش مکہ نے خود ہی کہا کہ ٹھیک ہے یہ عہد ٹوٹ گیا، انہوں نے اعلان کیا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بصیرت والے فیصلے کے بعد ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ ہم تو بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے خود اعلان کر دیا کہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. اب اس کے بعد وہ اتنے پریشان ہوئے. پھر خاص طور پر وہاں جو ہے نا ابو سفیان کی بیوی نے یہ خواب دیکھا کہ ہجوم سے لے کر خندمہ تک ایک خون کی نہر چل رہی ہے، اور اس کے بعد وہ اور زیادہ گھبرا گئی. تو اس نے جب انہیں بتایا تو وہ سب کہنے لگے کہ اس کا تو مسئلہ بڑا خراب ہے، لہذا کسی نہ کسی طرح سے پتہ بھی نہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے، بنی بکر کے ساتھ مل کر، اور ہم اس سے پہلے جا کے اس عہد کی تجدید کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ دوبارہ عہد، بھئی اسی کی مزید توثیق کر رہے ہیں، تجدید کر رہے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں ابو سفیان کو انہوں نے منتخب کیا اور کہا کہ تم جاؤ مدینہ شریف میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاہدے کی تجدید کرو. ابو سفیان بچتا بچاتا ہوا گیا اور یہ سب کچھ پہلے سوچتا ہوا گیا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جاسوس جا کے یہ خبر نہ دے چکا ہو کہ اس طرح بنی خزاعہ پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. حضرت بڑی شاندار گفتگو ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، میں واپس اسی پہ آتا ہوں. جی جی حاجی غلام صابر صاحب لندن سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اور تمام علماء کرام اور سننے والوں کی خدمت و سلام وعلیکم السلام. اور عید میلاد النبی مبارک ہو. جزاک اور اللہ. ہم مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسے پروگراموں میں ہمیں علماء کی زیارت کرتے ہیں، نئے نئے علماء کی زیارت کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آمین. اور حضور آپ سے یہ چھوٹی ساری گزارش ہے کہ جب آپ کسی عالم دین کا نام لیتے ہیں جو نئے آتے ہیں تو عذرا کرم ذرا تھوڑی سی وضاحت یہ بھی فرما دیا کریں کہ آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا اور ہمیں ان کے متعلق معلومات ہو جائیں. یہ ہماری دلی خواہش ہے. حضور گزارش یہ ہے کہ جو میں نے 2 سوال کرنے ہیں. سوال تو ایک بہانہ ہے حاضری لگوانے کا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول غلامان مصطفیٰ کی لسٹ کے نیچے کہیں ہمارا بھی نام آ جائے. آمین آمین. حضور گزارش یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں کس سائیڈ سے داخل ہوئے تھے؟ چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہوتی ہے. تو آپ جس سائیڈ سے داخل ہوئے تھے کیا اس میں بھی کوئی حکمت عملی تھی؟ دوسری گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں کس سے لی تھیں اور پھر وہ کس کو واپس کی، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا؟ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت مہربانی، جزاک اللہ. بہت شکریہ، بڑے شاندار آپ کے سوالات ہیں. بہت مہربانی، جزاک اللہ. حضرت آپ فرما رہے تھے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو سفیان گیا اور اس نے سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس وہ پہنچا. اس نے خیال کیا کہ میری بیٹی ہے، اس ذریعے سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کر سکوں گا. جیسے وہ اپنی بیٹی کے گھر گیا اور وہاں بستر بچھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ وہاں بیٹھنے لگا
تو اس کی بیٹی نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک تھیں اور ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا، تو وہ ہکا بکا ہو گیا کہ ایک بیٹی جو اپنے باپ کے آنے پر اچھے سے اچھا بستر بچھاتی ہے، اس نے پہلا بچھا ہوا بستر ہی لپیٹ دیا۔ تو جب وہ مجسمہ حیرت ہو کر اس نے سوال کیا کہ یہ عمل تو نے کیوں کیا ہے، تو بیٹی نے برملا کہا کہ تم مشرک ہو، مشرک نجس اور پلید ہوتے ہیں، اور یہ اس کا بستر ہے جو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، سید المطہرین کا بستر ہے، لہذا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ بستر پر نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ اب اس نے اگلی بات تو پھر ان کے ذریعے سے سفارش تو کروانی کیا تھی، جبکہ اسے پہلا ہی یہ جواب مل گیا۔ ایک تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا، یہ بھی رہنمائی ملی کہ جب کوئی اس قسم کے گستاخ سے بات ہو تو پہلے ہی اس قسم کی اسے بات سخت کر دی جائے، تاکہ وہ زیادہ نہ آپ کا وقت ضائع کرے اور نہ آپ کے ساتھ وہ زیادہ کو الجھاؤ پیدا کر سکے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور وہاں جا کے اس نے سرکار سے کہا جی عہد کی تجدید کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت ہی کیا پڑی ہے۔ پھر وہ جو کچھ کہتا رہا سرکار نے اس کی سنی نہیں، خاموش رہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو چکا ہے اور اب اس معاہدے کی تجدید مشکل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا آپ بہت قریب ہیں سرکار کے، آپ میرے ساتھ چلیں، میری سفارش کریں اور مجھے بھی پناہ ملے، سارے اہل قریش مکہ جو ہیں ان کو بھی پناہ ملے، اس معاہدے کی کچھ مدت اور بڑھا دی جائے، اس لیے میں آیا ہوں، یہ پختہ بھی ہو معاہدہ، تجدید بھی ہو اور مدت بھی بڑھا دی جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری پناہ تو وہی ہے جس کو نبی پاک پناہ دیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ نواز بٹ صاحب فرانس سے لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کبرا شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں، کیسے ہیں آپ؟ کرم الحمدللہ بٹ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ تو سوا کمار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجا رہے ہیں، آمین، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو۔ جی جی اچھا، بات یہ ہے کہ میں سر ایک سوال سے بڑا عجیب و غریب ہے اور بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سب سے پہلے شرکاء محفل علماء حق اور محترم و مکرم ناظرین خدمت میں خلوص برا اسلامی عقیدت اور ملاز شریف کی بہت بہت آج بھی مبارک۔ خیر مبارک، جزاک اللہ۔ بندہ نواز کا سوال بڑا خوبصورت ہے۔ کسی محفل میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ اس کے جواب میں ایک عاشق رسول نے فرمایا کہ ہم اس لیے میلاد شریف مناتے ہیں کہ ہمیں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی پیار ہے۔ اس پر خادم سرکار مدینہ رافت قلوب سینہ نے اس شخص کو کسی دوسرے مکتبہ فکر یا مسئلہ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا، پوچھا آپ کیوں نہیں مناتے، یعنی اس صاحب سے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ بس ہمیں اعتراض ہے۔ بندہ نواز یہ پوچھنے کی جسارت کرتا ہے کہ یہ جو کسی دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر منفی تنقید کا کیوں سہارا لیتے ہیں؟ جواب بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آخر کیوں؟ بے حد شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کرم کرے، فضل کرے، آپ کو سلامت رکھے، فی امان اللہ۔ بہت شکریہ حضرت، بہت مہربانی حضرت مفتی صاحب قبلہ۔ میں انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں، آپ سے گفتگو ابھی میرا خیال ہے کافی محبت رہتی ہے۔ ہاں دوسرے راؤنڈ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ یہ ابھی بٹ صاحب کا آپ نے سوال سنا، میں چاہوں گا اس پہ آپ گفتگو فرمائیں کہ وہ کہتے ہیں کیا سوال انہوں نے کیا؟ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کسی محفل میں کوئی بندہ سوال کر رہا تھا کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ ہاں، اور دوسرا وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس جواب بھی نہیں ہے اور منفی پراپیگنڈا کا یہ سہارا کیوں لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے، بہت اچھا سوال ہے اور بہت واقعتاً جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک دلچسپ بھی ہے اور قیمتی بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شان اور عظمت کے ساتھ عطا فرمائی ہے کہ خود مالک عطا فرمانے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ محبوب عطا کر کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
नवाज भट्ट साहब हैं या और भी जितने हमारे मुहिब्बीन हैं मसलक हक़ अहले सुन्नत वल जमात से प्यार करने वाले या जितने भी हमारे इस मोहब्बत और अक़ीदत की मजलिस में पहुंचने वाले हैं, उन सब की नज़र ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर कोई मिलाद मुबारका मिलाद हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भागता है या वो नफरत करता है, खुशी मनाने वालों से नफरत करता है, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। अजीब बात इसलिए नहीं है कि जब अल्लाह ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर जब इरशाद फरमा अपने महबूब को अता करने का, तो उस वक्त ये वाज़े किया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने ये एहसान मोमिनों पर किया कि उनमें मैंने अपना रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो ईमान वाले हैं, ईमान वालों की पहचान के ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। सुभान अल्लाह। मैं उनसे पूछता हूं कि अगर बेटा मिले तो खुशी करते हो कि नहीं? अपने बेटे के मिलने पर खुशी कर जी, ये मिठाइयां क्यों तकसीम करते हैं? मैंने कहा कि तेरा टुंडा जब पुत्र होवे तो ओ दे मिठाइयां तकसीम करें, पर आमिना दे लाल इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिनके लिए खुद मालिक कायनात कहे कि लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते तो ये कायनात ना होती, कायनात का वजूद ना होता। तो उनकी आमद पर खुद खुदा कहे अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, कि नेमत का तो चर्चा खूब करना ही चाहिए, अल्लाह का भी हुक्म है। और फिर खुद खुदा फरमाए कि कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ताकि फजल और उसकी रहमत के मिलने पर खुशियों का इजहार करना चाहिए। और फिर जो कुछ जमा ही बेहतर है कि खालिक की नेमत और उसकी रहमत के जो फजल के मिलने पर खुशी का इजहार किया जाए। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आसान लफ्जों में भी समझाना चाहता हूं कि हमारे जो भाई जिन्होंने सवाल अभी किया कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से नफरत करने वाला, अब सिर्फ नाम की बात है, हम मिलाद हबीब किबरिया मिलाद मुस्तफ़ा का नाम देते हैं, ये सीरत का नाम देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आजकल ये शुरू कर दिया इन्होंने कि 12 रबीउल अव्वल, बल्कि रबवा के अंदर चनेट के अंदर तो ये फिरका जो है जो पूरी दुनिया में मुखालफत करता है, इसी फिरके के लोग वहां जुलूस निकालते हैं रबीउल अव्वल शरीफ में 12 रबीउल अव्वल को हुजूर के मिलादत वासादत का। जब पूछा जाए भाई क्यों निकाल रहे हो वहां पर, तो वो पता क्या जवाब देते हैं, कहते हैं इसलिए कि ये इनकी यानी जो नबूवत के खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, हम उनकी मुखालफत में यानी उनकी मुखालफत में ये बताना चाहते कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हैं। तो मैंने कहा कि सिर्फ एक जगह पर तो तज़ीरुन नास जब मैं पढ़ता हूं तो फिर हमें यह पता चलता है कि ना सिर्फ वही नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का कोई भी दुश्मन हो तो हम उन्हें बताने के लिए वो तो सिर्फ रफ़ा में करते हैं, बदनसीबी है, मुखालफत में निकालते हैं, मोहब्बत में नहीं निकालते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पर कोई गली ऐसी नहीं, कोई मोहल्ला, और वो अल्लाह ताला का ये कानून है, मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने खुद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा मैंने आपको है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए हबीब जब तू आया तो फिर कैसी बहार आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह ने मक्का की कसम फरमा दी, यानी हुजूर की उस मकाम की, हुजूर ने फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, कि मेरे कदम आ गए तो अल्लाह ताला ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। खुदा मस्जिदें बना रहे हुजूर की आमद की वजह से, खुदा ताला शहरों की कस्में फरमा रहे हुजूर की आमद की वजह से। खालिक के कायनात ये ऐलान फरमा रहे कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो मैं उस आमद की खुशी में उस सारे जहान को बेटे तकसीम फरमाऊंगा, यानी वो मालिक के कायनात है, वो खालिक के कायनात है, वो खुशियों का इजहार हमें ऐलान फरमा रहे कि अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। और फिर दूसरी बात यह है कि सूरज हुजूर की विलादत की खुशी में तो है, सूरज हुजूर की विलादत की खुशी में है, चांद हुजूर की विलादत की खुशी में है, चांद सितारे हुजूर की, यानी पूरी कायनात अल्लाह ने जो हमें अता की है। हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, गरज़ो समा की महफिल में लौला का लमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो, ये नूर ना हो सैयारों में, ये रंग ना हो गुलजारों में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबक वही बोलते हैं, वही खुशी करते हैं कि जिन पर एहसान अल्लाह ने किया है, जिन्हें रसूल मोहब्बत के साथ जी कॉल करें ले लें। हमारे साथ ग्लासगो से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। शाह साहब मेरे पास वहाँ तो आपको कुछ था 2 दिन आप पता नहीं सो गए कहीं। शाह साहब क्या जी फरमाएं। ओ बस तबीयत हुई ऐसी, कल किया था फोन मैंने। अच्छा परसों नहीं, मैं कल मेरा पहला सवाल
जी जी, ये खाना काबा की कितनी चाबियां थी? अच्छा, ठीक है, खाना काबा की कितनी चाबी थी? खाना या खाना? खाना काबा के पास अच्छा, खाना काबा की कितनी चाबी अच्छा, थी? खाना काबा की कितनी चाबी? ठीक है, किसके पास थी? किसको दी गई? आप मुश्ताक साहब अपने टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। ठीक है, ये कितनी चाबियां थी? अच्छा, किसके पास से ली गई थी और किसको दे गई थी चाबियां? ठीक है। ठीक, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या अबू सुफियान फतह मक्का के बाद ईमान लाए थे वो और उनके साथी? ठीक, ठीक है, यानी मेरे ये आप ये पूछना चाहते हैं कि अबू सुफियान कब ईमान लाए? क्या वो फतह मक्का के बाद लाए थे? ठीक, ठीक, और बहुत शुक्रिया। लगता है ये मुश्ताक साहब को अल्हम्दुलिल्लाह ये महाफिल देखकर अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा लगा और काफी मुझे असर लग रहा है इन पे माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। तो बात सिर्फ वही है जो मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि खालिक के कायनात ने, अगर आज हम लाइटें लगाते हैं, आज झंडियाँ लगाते हैं, तो मैं तो जब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ ले गए तो मैं पढ़ रहा था कि हजरत बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया, 70 अपने साथियों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले। जब आमिना के लाल का चेहरा देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद अपने सर का साफा उतारा और उसको फाड़ कर झंडा बनाया और झंडा बनाकर आगे निकले। बता दिया कि मोहब्बत वाले हुजूर की आमद पर झंडे लगाते हैं और जिब्रील अमीन से झंडे लगवाए गए, काबा की छत पर झंडा लगवाया गया और फिर दूसरा एक मगरब और एक मशरक की जानिब झंडा लगवाया गया। और ये अल्लाह जल्ल शानु व तम्म एहसानुहु का एक अपना खूबसूरत निजाम है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौका पर जो खुशी करते हैं उन्हें इनाम मिलता है, और वो चाहे अबू लहब ही क्यों ना हो। अबुल्ला हुजूर की आमद की खुशी, विलादत की खुशी का जिसने भी इजहार किया है उसे फायदा मिला है। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के। इस बात पर बात खत्म है कि सिवाय इबलीस के जहां में, इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं जो खुशियां कर रहे हैं, और जो सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, वो बदनसीब है और वो शैतान के साथ ही। माशाल्लाह माशाल्लाह जी हजरत, जरूर जरूर आपकी कथा कलाम आप जी आपकी बात को बढ़ाता हूँ। मेरे ख्याल में जो भट्ट साहब का था ना सवाल कि जी ये लोग मतलब उम्मती भी कहलाते हैं और फिर ये ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका जवाब और उसकी जो निशानदेही है ना इमाम अहले सुन्नत बहुत पहले कर गए हैं। आप फरमाते हैं जिक्र रोके फजल काटे, नक्स का जो यहाँ रहे, फिर कहे मर्दा के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के दावेदार तो कई मुनाफिक तुम्हें नजर आएंगे, लेकिन इमाम अहले सुन्नत बतला गए कि कुदरत की तरफ से तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत के लिए कि किन लोगों से बचना चाहिए, ये एक निशानी सामने रख लो जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत अच्छी न लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्स और कमियां तलाश करे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल से रोकने की कोशिश करे, तो समझ लो ये उम्मती नहीं है, ये उन मुनाफिकों की नस्ल से चला आ रहा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू, बड़ा शानदार जवाब सुना। मैंने असल में नवाज भट्ट साहब का चूंकि फैसल साहब लंदन से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, हुजूर कैसे हैं आप? दुआएं करम अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको रबीउल नूर शरीफ मुबारक हो, बल्कि सारे उलमाए कराम को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और आपका जो प्रोग्राम है सर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है माशाल्लाह, खासकर जो मौलाना साहब आपके बाएं तरफ है वो मेरे पसंदीदा मौलाना है मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज मैंने ये पूछनी है हजूर, एक छोटे से एक क्वेश्चन के लिए कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर विसाल के बाद सहाबा कराम, किसी सहाबा कराम में से किसी बंदे ने ईद मिलादुन नबी जिस तरह हम लोग मनाते हैं इस तरह किसी ने मनाया है या नहीं मनाया? हमें तो कोई मिसाल नहीं मिलती
کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد کسی صحابہ اکرام نے حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق، ان میں سے کسی نے بھی کوئی کسی قسم کا میلاد النبی جس طرح ہم مناتے ہیں نہیں اگر منایا تو آپ ہمیں کوئی ایگزامپل لا کر دیں. میرا تو نالج نہیں ہے اتنا، آپ لوگ اس کو میرا کوئی تسلی بخش جواب دے سکیں گے؟ انشاءاللہ. یہ میں ابھی علامہ صاحب کی خدمت میں سوال پیش کرتا ہوں. حضرت آپ نے سنا بھی کہ سرکار کے ظاہری وصال کے بعد فیصل صاحب پوچھتے ہیں جس طرح ہم میلاد مناتے ہیں اس طرح صحابہ نے میلاد منایا. ہم اور میلاد بہت سارے مناتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ چڑھ کے کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے فیصل صاحب تھا نام ان کا؟ جی جی. فیصل صاحب نے بات بہت اچھی کی ہے، سوال بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ سوال جتنا سادہ ہے اور اچھا ہے اتنا ہی لوگوں کے لیے یہ الجھن زیادہ پیدا کرتا ہے. جان بوجھ کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. شریعت مطہرہ کا موجودہ کوئی بھی عمل. حضرت گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ شہباز صاحب لندن سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہباز صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ بس حاضری کے لیے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہم تو سرکار کی شان میں حاضری لگانے کے لیے آ جاتے ہیں. علماء کرام بیٹھے ہیں، سنتے ہیں الحمدللہ، تو ان سے مستفید ہوتے ہیں اور ان سے دعا کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سب مل کے دعا کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو معاف کر دیا تھا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. کیا وہ ہمیں درود پاک پڑھنے والے امتی کو معاف نہیں کریں گے؟ بے شک بے شک بے شک. انشاءاللہ. وہ تو سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں ایسا سوال کریں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے اندر ٹرانسفر ہو، نہ کہ آپ کے دل سے نکل کے چلی جائے. الحمدللہ. بہت شکریہ شہباز صاحب، بہت شکریہ. جی حضرت. جی تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال جو کیا جاتا ہے کیا صحابہ کرام نے اسی طرح میلاد منایا، کیا فلاں شخصیت نے اس طرح میلاد منایا، کیا فلاں نے اس طرح میلاد منایا، کیا یہ چیز قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، کیا یہ چیز بخاری شریف میں ہے. یہ سوال ہی سارے غلط ہیں. بیسیکلی یہ سوال بنتے ہی نہیں ہیں. بھئی اگر کسی نے پوچھنا ہے تو سوال یہ بنتا ہے کیا میلاد شریف منانا شرعی طور پہ جائز ہے، یعنی مصادر شریعت میں اس کی گنجائش ہے، یا اس کو اگر جائز قرار دیا گیا ہے تو کس جگہ پر، کس طرح پہ، کس انداز سے. یہ اصل سوال. اب چونکہ ان کو پتا ہے کہ میلاد شریف منانے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ائمہ میں بھی 14 صدیوں سے ہر کسی نے منایا ہے، لہٰذا وہ اس بیسک سوال پر نہیں جاتے، وہ آگے جاتے ہیں کیا اس طرح منایا. اس طرح کی اگر بات ہے، اگر اس طرح کا نام ہی دین ہے تو دنیا جاتے وقت کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جو مسجد نبوی کی طرح ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ ساری جان کی مسجدیں غلط. یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ شریعت کی دو حیاتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حیات اصلیہ اور ایک ہوتی ہے حیات قضائیہ. حیات اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز شریعت میں جائز ہے کہ نہیں. اگر جائز ہے تو پھر بیسک جب جائز ہو گئی تو تمام جائز طریقوں سے اس کام کا کرنا جائز ہو گیا. بے شک. میلاد شریف کا منانا خود قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ میرے محبوب ان کو فرمائیں کہ میں نے آپ کی شکل میں فضل اور رحمت جو ان پر کی ہے، اس فضل اور رحمت پر ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں. اور یہ ان کا خوشیاں منانا وہ دنیا جہان کی ہر چیز سے بہتر ہے. بے شک. هو خیر مما یجمعون. هو خیر مما یجمعون. اور یہ جو سب سے بہتر ہے، خیر ما عموم کے لیے ہے. بے شک. یعنی تم دنیا کے لیے جو کچھ اکٹھا کرتے ہو اس سے بھی بہتر ہے نبی کی خوشی منانا، اور جو دین کے لیے اکٹھا کرتے ہو اس سے بھی بہتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمت جو میلاد شریف آپ کا ملنا، آپ کی ذات پاک، اس کی خوشی منانا. اب خوشی منانا فلیفرحوا ہے. خوشی منانا ہر وہ ایکٹ جو خوشی میں آئے اور قرآن اور سنت میں اس کی مخالفت موجود نہ ہو، وہ خوشی منانا جائز رہے گا، بے شک مستحب رہے گا، اور امام قرطبی اور امام راضی کے نزدیک واجب رہے گا. امام راضی نے باقاعدہ اس آیت کریمہ کے تحت میلاد شریف بنانے کو واجب لکھا ہے.
مگر ہم پھر بھی جو جمہور کا موقف ہے اس کی بھی بات کریں تو میلاد شریف منانا مستحب عمل ہے، لیکن ایسا مستحب عمل ہے جس سے محبت رسول، عشق رسالت مآب، تعلق ذات نبی، تمسک بھی ذات نبی اور تعلق بھی ذات نبی انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور انسان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے، آپ کی تعلیمات ملتی ہیں، اور بہت ساری بخاری شریف سے لے کے تمام احادیث کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا، صحابہ پاک نے اپنے میلاد کا ذکر کیا، اور وہ بخاری اور مسلم شریف کی مستند حدیثوں میں ذکر موجود ہے۔ سیاستہ میں حدیث پاک ہے، سرکار نے صحابہ سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا نہیں، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، میں کون ہوں؟ صحابہ کی یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرما دیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جان دے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے خاندانی فضائل بیان کیے، سارے قبائل بنائے، قبائل میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں قریش کو چنا، قریش میں سے پھر ہمارے خاندان کو چنا، اور فرمایا پھر میرے خاندان میں بھی رب ذوالجلال نے مجھے چنا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے چل کے وہ پوری حدیث پاک جس کے ترمذی میں بھی تذکرہ ہے کہ انا اول من یحرک حلق الجنہ، میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھولوں گا، بے شک میں وہ پہلا شخص ہوں جو قبر سے اٹھوں گا، میں وہ پہلا شخص ہوں لواء الحمد یومئذ بیدی و مفاتیح الکرامہ والفتح یومئذ بیدی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سبحان اللہ، قیامت کے دن خوشیوں کی چابیاں میرے پاس ہوں گی۔ تو گویا یہ تمام تفصیلات انا سید ولد آدم، وہ تمام تفصیلات آپ نے بیان فرمائی، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، قیامت میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، قبر میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے وہ سجدہ اور وہ حمد کروں گا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، میں تمہاری سفارش اللہ کی بارگاہ میں صرف کرنے والا میں ہوں گا، صرف میں قیامت میں بول رہا ہوں گا، باقی ساری دنیا چپ ہوگی، صرف میں خطیب ہوں گا، پوری کائنات سامع ہوگی۔ وہ سرکار کا میلاد ہے نا سارا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا، اسی کا ہم میلاد بنا رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی کر رہے ہیں نا، سرکار کی سیرت پر، سرکار کے احوال پر، سرکار کے خصائل پر، سرکار کے فضائل پر، اور سرکار کے جملہ افعال مقدسہ پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کی خوبیوں پر، آپ کی شانوں پر، اور آپ کے آس پاس کے ماحول، اور آپ نے جو شریعت کے احکام، اوامر، نواہی اور دین کا پورا نظام ہمیں عطا کیا ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور رہ گئی یہ بات، قرآن اور حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی مناؤ، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں اس طرح خوشی منائی، خوشی مطلق ہے، جب تک وہ خوشی اسلام کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہوگی وہ خوشی خوشی رہے گی اور مستحب درجہ میں جائز ہوگی۔ اس خوشی میں جڑیاں بھی آتی ہیں، حدیث پاک میں امام حلبی نے لکھا ہے، خصائص کبریٰ والے نے لکھا ہے کہ جب آقا سرور کائنات کی ولادت ہوئی تو ستاروں پر، ستارے اتنے، فاطمہ فرماتی ہیں ستارے اتنے قریب آ گئے کہ ستاکا علیہ، مجھے یہ خطرہ لاحق ہوگا کہ میرے اوپر گر پڑے گے ستارے، ستاروں کو جھنڈیاں بنایا۔ امام حلبی نے لکھا 3 جھنڈے رب ذوالجلال نے لگائے، ہم جھنڈے ہی لگاتے ہیں نا، اسی طرح منایا۔ ہمارے بھائی بہت مہربان ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، سوال تو ان سے تو سوال ہوتا ہے تو انہوں نے ہم سے کیا، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، مگر یہ جذبات میں گفتگو کرنا سرکار کی بات ہو تو ہمارا ایک طریقہ ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر جھنڈوں کا ذکر ہے، کم ستارے نیچے لا کر جھنڈیوں کا ذکر ہے، علمن بالمشرق، ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا، وعلمن مضروبن بالکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر لگایا گیا۔ سرکار پیدا ہوئے، نور کی لاٹیں نکلی اور لائٹیں نکلی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان میں قصور کے اندر، یعنی شام کے بصرہ کے قصور کے اندر چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا۔ سرکار کے آنے سے روشنی ہوئی، سرکار کے آنے سے ستارے نیچے اتر گئے، اور خود حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، اخضرت الارض، سرزمین عرب کی سنگریزی اور پتھریلی زمین کو رب ذوالجلال نے سبزہ زار کر دیا، ہر طرف سبزے کا کارپٹ بچھا دیا۔ جلوس ہم نکالتے ہیں، جلوس سرکار کے مدینہ شریف آنے پر بنی نجار کی بچیوں نے، تمام مدینہ والوں نے جلوس نکالا، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی، جلوس نکالا، سرکار کے لیے نعت شریف پڑھی، سرکار کے قصیدے پڑھے، سرکار کی تعریفیں کی، حتیٰ کہ بچیوں نے یہاں تک کہا کہ سرکار اس وقت ہمارے مدینہ میں وہ شخصیت آئی ہے جس کی محبت ہمارے دل میں سب سے بڑے درجے پر موجود ہے۔ سرکار نے ان کی یہ بات سنی اور چل کے ان پر پاس گئے، فرمایا بچیو تمہیں محبت ہے تو مجھے بھی تم سے محبت ہے۔
वॉलंटियर। तो ये तो नहीं फरमाया मेरे लिए इतने जुलूस की तो जरूरत ही नहीं थी, क्यों मेरे लिए बाहर निकले हो? छतों पर चढ़ने की क्या जरूरत? तुम कुछ छत पे चढ़ के नमाज पढ़ रहे थे, चिल्ला काट रहे थे ऊपर खड़े होकर, दरख्तों पे चढ़ के मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत थी? ये बिदअत है, तुमने क्यों निकाली? सरकार ने नहीं फरमाया। तो इसलिए मौजूदा हयात के अंदर झंडियां लगाना हदीस पाक से साबित है, झंडे लगाना साबित है। कुमकुमी और रोशनी सितारों के नीचे आने से इबारत नस तो ना भी सही मगर इशारत से साबित है। इसके अलावा जो हम जुलूस निकालते हैं, जुलूस मैंने बताया मदीना शरीफ जब सरकार तशरीफ लाए तो जुलूस निकाला गया। हमें एक बात बताओ तो सही, मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं जिनका हकीकत में सवाल है, जो मिलाद नहीं मनाते। फैसल भाई तो मिलाद मनाते हैं, हमें यकीन है, लेकिन जिन्होंने यह सवाल उठाया है, मैं एक बात उनसे चैलेंज से कहता हूं, कोई एक ज़ईफ रिवायत दिखाओ जो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मा चैनल के थ्रू करते हैं या अपनी मसाजिद के प्लेटफॉर्म से करती है हमारी जमात के तमाम उलमा, कोई एक काम दिखाओ जो गलत हो। बाकी जब आपके पास कोई दलील ही कोई नहीं है तो इस बात का सहारा लेना। आज जिस तरह हम टीवी पर बैठे हैं और सहाबा पाक में से कोई इस तरह टीवी पर बैठा, फिर कहोगे ये सारे बस्ते बोरियां उठाओ निकल जाओ यहां से, ये बात गलत हो रही है, दीन के खिलाफ हो रहा है। और अपने घर से टीवी निकालो पहले। फिर वो जिन्होंने निकाले थे उनको भी रखने पड़ गए, जिन्होंने लाखों लाखों टीवी निकाले ये समझ के उनको भी रखने पड़ गए। इजाजत दे दे बनाए दारुल उलूम और दारुल उलूम बने हैं। सहाबा के जमाने में कोई दारुल उलूम नहीं था, सहाबा पाक के जमाने में कोई सीरत की किताब नहीं थी, सहाबा के जमाने में सरफ, नाव, मंतिक, कलाम, मानी, अकायद, उसूल, हदीस, तफसीर, मानी, बदी, बलागत, जो कुछ है, मंतिक, फलसफा, कुछ भी नहीं था। तो ये सारा कुछ फिर बिदअत हो गया। और दुनिया जहान में इस वक्त कोई मदरसा दारुल उलूम ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि जिस तरीके की तबलीग मैं कर रहा हूं इसी तरीके की तबलीग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये मतलब नहीं होता। तबलीग करना है, उसकी हयत कौन सी होगी? वो हयत आप प्रिवेलिंग सिस्टम की कोई भी अपना सकते हो, बशर्ते कि वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। माशाअल्लाह नाज़रीन, बहुत शानदार गुफ्तगू सुनी आपने। हमारे साथ एक बहन लेस्टर से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलाद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। और मेरा क्वेश्चन ये है कि इन लोगों को पूछो कि कौन सी कुरान में कहाँ पे और हदीस में कहाँ पे लिखा है कि मिलाद मत मनाओ। हमने तो बड़ा पूछा है, हमारे बताने वो प्रूफ लाओ इनके, हमारे पास प्रूफ मांगते हैं ना, तो आप पहले प्रूफ ला के दिखाओ कि कहाँ पे नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है कि मत मनाओ। हाँ, हम तो बहुत इनसे पूछते रहते हैं, आप भी मिले तो उससे पूछना हमको। दूसरा कि जिब्राइल इस्लाम ने अभी झंडियाँ लगाई थी तो हम उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। जी साहब की बात जी आगे बढ़ा दूं। जी हज़रत। उलमाए देवबंद के मुजद्दिद और हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी, उन्होंने एक बात लिखी है और बड़ी अच्छी बात लिखी है। असल बात यह है कि अल-फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, हम तो इस पर इसको मामूल करते हैं। और वैसे अच्छी बात कहीं से भी मिले तो उसको अच्छा ही कहना चाहिए। जैसे कि हदीस पाक से साबित है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शैतान ने ये कहा था कि आप अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें तो शैतान के शर से बचेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि चूंकि ये शैतान ने कहा लिहाजा उस पर अमल ना करना, बल्कि सरकार ने फरमाया कि है तो वो शैतान लेकिन बात अच्छी कर गया। अलगरज ये इफाज़ात यौमिया में एक सवाल हुआ थानवी साहब से, एक तालिब इल्म ने सवाल किया कि ये जी महफिलें जो जिक्र की आप करते हैं उसके लिए वक्त भी मखसूस होता है, जगह भी मखसूस होती है, लोगों को दावत भी दी जाती है, और ये इस एहतमाम के साथ क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे होता था? तो उसके जवाब में थानवी साहब लिखते हैं, इफाज़ात यौमिया को पढ़ के देखें, वो कहते हैं असल में दो चीज़ें हैं, एक है एहदास फिद्दीन और एक एहदास लिद्दीन। एहदास फिद्दीन जो है ये बिदअत मज़मूमा है, एहदास लिद्दीन जो है ये बिदअत मज़मूमा नहीं, बल्कि ये मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा, ये उसका नतीजा है। एहदास लिद्दीन का क्या मतलब कि दीन के किसी काम को ज़्यादा से ज़्यादा आला बनाने के लिए कोई नई चीज़ें उसके साथ मिला ली जाएं जो शरीयत में मना ना हो। जैसे कि
ابھی آپ علامہ صابری صاحب سے سن چکے ہیں کہ جھنڈوں کی، جلوس کی، ہر شے کی جو اصل ہے وہ احادیث کریمہ سے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے۔ اب جس طرح ذکر کی محفلیں یا دیگر ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں، ان میں جو ہے وہ ان کو بڑھایا گیا ہے، تو یہ احداث للدین ہے۔ اسی طرح سے محفل میلاد، جس طرح آج شان و شوکت سے شادیاں ہوتی ہیں، پہلے کہاں ہوتی تھی؟ ہر کام آپ دیکھیں، پہلے اگر کچے مکان ہوتے تھے تو مسجدیں بھی کچی ہوتی تھی، اب مکان پکے بننے لگ گئے تو مسجدیں بھی پکی، کیونکہ اللہ کے گھر کی عظمت جو ہے وہ دوسرے گھروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جب یہ خوشیوں کے اظہار کے موقع پر آج دوسرے معاملات میں اتنی کثرت آ گئی ہے، تو اسی طرح میلاد کے لیے بھی یہ چیزیں بڑھا دینا، یہ احداث للدین ہے، دین نہیں۔ احداث فی الدین وہ ہے جو ہماری بہن نے لیسٹر سے پوچھا اور کہا کہ دین کے اندر کوئی بات پیدا کرنا، یعنی دین میں میلاد شریف سے ممانعت کہیں نہیں، اور جو کہے منع ہے یہ دین کے اندر بدعت پیدا کرنی ہے، یہ احداث فی الدین ہے۔ الحمدللہ ہم احداث فی الدین کے ہم نہ رائج کرنے والے ہیں اور نہ اس پر عمل کرنے والے ہیں، احداث للدین کر رہے ہیں، اور احداث فی الدین سارے وہ کر رہے ہیں جتنے بھی ان مباح، مستحب اور ان حسین عملوں کو روکتے اور منع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ لیاز صاحب ڈیوزبری سے اعلان پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ چلو لیاز صاحب آپ دوبارہ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ علامہ جمیل رضوی صاحب، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، یہ وحید خان صاحب نے ایلزبری سے پوچھا تھا کہ جس وقت سرکار مکہ پاک میں تشریف لائے اس وقت مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے تھے یا کیا صورتحال تھی، اور پوچھتے ہیں کہ اس وقت اہل مکہ کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کر کے وہاں داخل ہوئے تو عام اعلان کر دیا گیا تھا کہ وہ جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائے نبوت سے لے کر کے اس وقت تک جو سلوک کیا تھا، آپ نے ان کے لیے مطلق معافی کا اعلان فرمایا اور سب کو امان عطا فرمائی۔ یہ تو کہیں روایات میں ثابت نہیں ہے۔ جی حضرت، میں آپ کی گفتگو شروع ہونے سے پہلے آپ کے ایک کال لوں گا۔ ہمارے ساتھ رام ڈیال صاحب مانچسٹر سے لائن پہ ہیں۔ ہیلو رام ڈیال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم جناب راجہ پیر زادہ صاحب، جناب کیسے ہیں آپ؟ دعائیں آپ کی، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکر، بہت دھنیہ واد، سب کو بہت مبارک ہو، بہت شاد بات، بہت اچھے دن ہے آج، اور آج رسول پاک کی، محمد سرکار کی ظہور کا آپ سب کو جشن بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ تو میں کہہ رہا ہوں، میں بھی پھر بھی آپ کا چینل لگایا تو میں دیکھا کہ پھر وہی ہو رہی ہے، ارے چھوڑے جشن منائے، جشن منایا، محمد رسول پاک کا ظہور ہے، ان کا ظہور ہے جس کی نوازوں کے پیروں کے پسینے سے انبیاء خلق ہوئے ہیں، رام، لکشمن، یہ سارے پیغمبر ان کے انگوٹھا، پیر کے انگوٹھے کے پسینہ جو اس سے خلق ہوئے، فرشتے، ملائکہ، ان کا جشن منائے۔ جو نہیں کوشش کرتے ان کے نصیب نہیں ہے، ان کے مقدر نہیں ہے جو وہ جشن منائے۔ آپ جشن منائے، خوب نعتیں پڑھیں، اس پہ بحث نہ کریں، مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ان کا رسول پاک کا ظہور، رسول پاک نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسن مجھ سے ہے، میں علی ایک نور ہے۔ بہت شکریہ رام دیال صاحب، آپ کی بات پہنچی اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ اسلام کے بارے میں بھی ٹی وی دیکھتے ہیں اور پھر آپ مطالعہ بھی کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ حضرت آپ فرما رہے تھے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے معافی کا عام اعلان فرما دیا، تو چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر کے، جن میں اکرمہ ابن ابی جہل جو بعد میں ایمان لائے، اور سہیل ابن عمر،
یہ جو ایک دستہ تھا جو مزاحمت کر رہا تھا، ان لوگوں نے مدینہ سے بھاگ کر کے مدینہ سے نکل گئے، فرار ہو گئے۔ اس کے علاوہ اکثریت جو مکہ شریف کی تھی اور جو قبائل تھے، انہوں نے اطاعت کا مظاہرہ کیا اور کلمہ حق پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جہاں تک تعداد کا تعلق ہے، غالباً مکہ شریف کی آبادی اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھی، اور ایک روایت کس معنی میں کہ صرف شہر مکہ مراد لیا گیا ہے یا پورا پروونس، 40 لاکھ تعداد بھی بتائی گئی مکہ کی آبادی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعداد پورے علاقے کی رہی ہوگی، حرم شریف کے جتنے بھی اطراف میں قبائل آباد تھے ان کو سب کو شامل کر کے کیا گیا ہوگا، لیکن بہرحال مکہ شریف کی آبادی لاکھوں میں تھی۔ حضرت میں آپ کو واپس آتا ہوں، ہمارے ساتھ محمد صادق صاحب ڈارلنگٹن سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کیسے ہو جناب؟ دعائیں کرم الحمدللہ۔ جناب سب کو میری طرف سے سلام پیش کرنا، اور جناب سوال کوئی نہیں ہے، صرف بارگاہ صادق میں حاضری روانی ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے، اللہ کریم کی ذات آپ کو خوش رکھے اور سرکار کے میلاد کا صدقہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ علامہ جمیل صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ غلام صابر صاحب کا سوال تھا، وہ پوچھتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کی چابیاں کس کے پاس تھی؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا اور اطمینان ہو گیا، اس وقت آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیمہ شریف میں آرام فرمایا، اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا اور ہتھیاروں سے سج کر کے مسلح ہو کر کے آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر کے اور اس شان سے کہ اپنے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے ردیف بنایا۔ اللہ دیکھیے، ابھی پچھلے دنوں ایک سوال ہو رہا تھا نا کہ فلانے موقع پر فلانے صاحب کہاں تھے، فلانے موقع پر فلانے صاحب کہاں تھے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہ فتح مکہ جو تاریخ عالم میں ایک عظیم نشان ہے اور مقام ہے اور مرحلہ ہے، اللہ کے رسول نے اپنے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ کو اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کیا، اور اس شان سے کہ تمام انصار، مہاجرین اور دوسرے جو قبائل تھے آپ کی معیت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں پہنچ کر کے سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ سب سے پہلے آپ نے وہاں پر حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد ناقہ پر بیٹھ کر کے، قصوہ پر بیٹھ کر کے آپ نے طواف کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے کہ آپ نے سوار ہو کر کے اونٹ پھیر دیا کر کے کعبہ کا طواف کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے اندر اور باہر جتنے بھی بت نصب تھے، جو مشہور روایت کے مطابق 360 بت تھے، آپ نے اس کو، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی نا، اشارے سے، روایت تو یہ ہے کہ آپ صرف اشارہ فرما رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام بتوں کو آپ پھر کعبہ شریف کے اندر حضرت عثمان ابن طلحہ جو کنجی بردار تھے، آپ کال لے لیجئے۔ شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ علی اختر صاحب وال لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ جی دعائیں کرم۔ جناب پورے علماء کی میری طرف سے ربیع الاول مبارک ہوئے۔ خیر مبارک، جزاک اللہ۔ جناب بڑے شاندار بیان ہو رہا شاہ صاحب، جی بچ مداخلت ہونی ہے نا تو سارا جڑا جذبہ ہونا، تھوڑا جہا جوش اور تھوڑی جی اسی کمی آ جانی ہے۔ جڑے اس قسم کے بندے فون کرنے نے انہوں نے نوٹس نہ اٹھاؤ، تو علامہ صاحب خوشی صاحب کی کیوں کہ آپ لوگ وہ جوش جذبہ ساتھ رکھا کر۔ انشاءاللہ آپ کا کوئی سوال؟ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تحت مکہ کی فتح ہونے تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عرصہ مکہ میں ٹھہرے تھے؟ ٹھیک ہے،
बहुत शुक्रिया। ओके जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में छड़ी ली हुई है और काबा शरीफ के ऊपर या उसके करीब कुर्ब जवार में और अंदर जहां जहां बुत नस्ब थे अल्लाह के रसूल छड़ी से इशारा फरमाते जाते और कुल जाल हक व वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, ये आयत पाक तिलावत करते जाते थे और बुत गिरते चले जा रहे थे। उसके साथ आपने काबा शरीफ के अंदर ये मुलाहजा फरमाया कि हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बनी हुई हैं और इस तरह से कि वो जो फाल लेने का जो तीर होता था ना वो उनके हाथों में दिखाया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुशबूजात मंगवाई, खुशबूजात मंगवा करके उन तस्वीरों को, जो नबियों की तस्वीरें बनाई गई थी, अल्लाह के रसूल ने खुशबू के साथ उनको महव फरमाया। यानी देखिए, अंदाज देखिए, और जो शरीयत की रूह है, जो सुन्नत का मिजाज है, वो समझने की आप कोशिश कीजिए कि एक चीज तस्वीर शरीयत में मना की गई है ना, नबियों की तस्वीर वो भी, लेकिन बनाई गई सही है या गलत इससे सवाल नहीं है, उनकी तरफ मंसूब थी ना, तो अल्लाह के रसूल ने यूं ही उसको साफ नहीं कर दिया, खुशबूजात मंगवा करके अंबिया कराम की उन तस्वीरों को आपने महव फरमाया है। और उसके बाद एक और जुमला जो अभी मैंने एक बात की थी कि हर काम के लिए, हर मकाम के लिए अशखास होते हैं, लिकुल्ले मकामिन रिजाल आप इसको कह सकते हैं कि हर मकाम के लिए, हर काम के लिए शख्सों का इंतखाब होता है, मखसूस लोग हुआ करते हैं। जैसे आपने जब आप चले हैं मक्का हरम पाक में आने के लिए तो अपने गुलाम के बेटे को आपने रदीफ बनाया ना, अपने पीछे बिठा लिया, सवार किया है। इसी तरह से जब आप काबा के अंदर दाखिल हुए कुंजी लेकर के, जब आपने, तो फिर आपने दरवाजा बंद कर लिया, अल्लाह के रसूल ने काबा शरीफ का दरवाजा बंद कर लिया और साथ में सिर्फ हजरत उसामा है, हजरत बिलाल हैं और हजरत उस्मान इब्न तलहा, सिर्फ यही तीन अंदर रह गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर नमाज पढ़ी और हर तरफ आपने तकबीर कही, चारों अतराफ में। मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं, काबा शरीफ के अंदर आपने नमाज अदा फरमाई, यानी ले लीजिए, कॉल ले फिर बाद में। काबा शरीफ में आपने सुना ना कि मदीना तैयबा में एक रकात का एक नमाज का सवाब 50,000, मक्का शरीफ में 1,00,000 के बराबर, और काबा के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब, एक नमाज का सवाब 20 लाख के बराबर है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने मतलाउल कमरैन किताब के अंदर इसको नकल फरमाया, 20 लाख रकात का सवाब। अब जो बात मैंने अर्ज करनी, फिर आप कॉल लीजिए कि अल्लाह के रसूल ने काबा में खुलफाए राशिदीन जो अकाबिर रजिल्ला सहाबा हैं उनको नहीं, सिर्फ हजरत उसामा है, हजरत बिलाल है और हजरत उस्मान इब्न तलहा जो कुंजी बरदार हैं काबा शरीफ के, उन्हीं को अंदर रखा और दरवाजा बंद फरमा लिया गया। अब ये क्या हिकमत थी, क्या मकसद था, क्या चीज मद्देनजर थी, या तो अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने। हर मकाम के लिए मखसूस लोग होते हैं, ये खुसूसियत इन लोगों के लिए थी। बहुत समझने की बात है। ये जो लोग अक्सर कहा करते हैं कि फलाने मकाम पर फलाने सहाबी कहां थे, फलाने दिन फलाने सहाबी कहां थे, ये उनका जवाब है। हमारे साथ एक बहन लंदन से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको और पूरे मुसलमान को, पूरी कायनात को आज मैं ये मुबारकबाद देना चाहती हूँ ईद मिलादुन नबी की। जी जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मेरा सिर्फ एक बात कहने के लिए आई थी, वो ये कि हजरत मूसा की कौम वो शुक्राने का दिन मना सकती है कि मूसा को और उसकी कौम को अल्लाह ताला ने अजाब से बचाया, फिरौन से बचाया, तो उस दिन आज तक वो लोग मनाते हैं। तो हम अपने नबी का दिन क्यों नहीं मना सकते कि उनके आने से अल्लाह ताला ने हम सबको दोज़ख से बचाया, हम सबको अल्लाह ताला ने जहालत से निकाला, हम क्यों नहीं मना सकते वो दिन। और ये जो नमाज 5 वक्त की हम लोग प्रे करते हैं, नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है। एक कुंजी लेने के लिए, एक चाबी, सिर्फ एक चाबी लेने के लिए इंसान पूरी जिंदगी 5 वक्त की इबादत करता है और दिन और रात को उठ के अल्लाह को याद करता है। तो वो जिसने कुंजी दी है, जो कुंजियों का खजानों का मालिक है, जिसने ये कुंजी दी है, उनका हम नाम का शुक्राना क्यों नहीं अदा कर सकते, उनके लिए हम दुरूद पाक क्यों नहीं पढ़ सकते, उनका इस दुनिया में आने के लिए हम क्यों नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते। नमाज से पहले हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेशक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, खूबसूरत आपका सवाल भी है और आपकी गुफ्तगू भी बहुत शुक्रिया बहन। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला, आपसे गुजारिश करूंगा मैं कि ये गुलाम साबर साहब ने लंदन से पूछा था कि
فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سائڈ سے مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت ہجون کی طرف سے داخل ہوئے تھے، یعنی جدھر آج جنت المعلی ہے اس طرف سے، اور حضرت خالد بن ولید وہ قدئی کی طرف سے آئے تھے. اور اس میں حکمت کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید ادھر سے آئے تھے، جیسے کہ وہ راجز جو عمر بنی خزاعہ کا راجز تھا سالم بن عمر، اس نے بھی جو اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے ظلم کی داستان سناتے ہوئے، تو اس میں اس نے کہا تھا کہ لوگ وہاں جو ہیں قدئی پر وہ کھاتیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ہمیں قتل کرنے کے لیے. تو وہ چونکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے ادھر سے، تو حضرت خالد ابن ولید ادھر سے آئے تھے کہ اگر ایسے لوگ وہاں ہیں تو وہاں جو ہے ان کا پوری طرح سے مقابلہ کیا جائے. اور ادھر ہوا بھی صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجون کی طرف سے آئے تھے. ایک تو وہاں پر حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پاک ہے، جو کہ اب بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نشیبی علاقہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے تو درس ہی یہی دیا ہے کہ اللہ جب شان اور فتح عطا فرمائے تو بندہ اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا پیکر بن جائے اور سجدہ شکر بجا لائے. چنانچہ آپ اپنی اونٹی پر سوار ہوتے ہوئے بھی اتنا سر جھکا لیتے تھے، آپ کا سر جو ہے وہ پالان کے ساتھ ہلکتا تھا. تو آپ داخل ہوتے وقت بھی نیچی طرف سے ہی داخل ہوئے، جیسے غالباً سائم صاحب نے کہا ہے کہ نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے یعنی عاجزی اور انکساری کا ہی درس دیتے ہیں، عمل سے بھی قول سے بھی، اور اسی لیے آپ ادھر سے آئے. حضرت میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ مہربان صاحب بریڈ فورڈ سے لائن پہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ صاحب عمران صاحب گزارش ہے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. وہ بند ہے جی، بند ہے. اچھا جی اب بند ہے جی بند ہے نا، ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ ٹھیک ہے. جی 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 آپ سب علماء کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. تو میں شروع کرتا ہوں ذرا. لگیاں نے محفل لگائی رکھی سونے گستاخاں تے بے ادباں نو کندے نال لائی رکھی سونے. واہ واہ واہ. میرا سوال ہے کچھ آج کل علماء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ سیاست بھی کرتے تھے، اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں. ٹھیک ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اور میری یہ ایک بات ہے کہ ایک فرقے کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے کان میں اذان جو ہے غلط دی جاتی ہے وہ بے ادب ہے، لیکن یہ دوسرے فرقوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے. مہربانی، شکریہ، السلام علیکم. بہت شکریہ، ماشاء اللہ. جی حضرت مفتی صاحب. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ حکمت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر سے داخل ہونے کی. اور پھر اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا تھا کہ کتنے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قیام کیا، تو اس کے لیے ترمذی شریف کی روایت میں تو 18 دن آتے ہیں اور دوسری روایات میں 17 دن آتے ہیں. 16 یا 18 دن آپ جو ہیں آ رہے ہیں. پھر یہ پوچھا گیا تھا کہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے یا کیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معافی کا اعلان عام کر دیا تھا، مگر 4 آدمی ایسے تھے جو بھاگ گئے تھے اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ناقابل معافی مجرم تھے اور ان کو باقاعدہ وہ سزا دی گئی. چنانچہ ان میں سے ایک عبد العزا بن خطل تھا کہ یہ جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کے لیے جب آدمی بھیجے تو اس نے ان کو قتل کر دیا. پھر قصاص کے وقت یہ بھاگ گیا تھا، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کرتا تھا. فتح مکہ والے دن یہ نیزہ لے کر آیا، لیکن جب اسلام کی اور مسلمانوں کی شوکت کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے نیزہ گر گیا اور پھر اسے اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی. یہ جا کے کعبے کے پردوں سے جو ہے نا لٹک گیا. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرتد ہے، اور مرتد گستاخ رسول جو ہے اس کو کعبہ کے پردے بھی پناہ نہیں دے سکتے، تو اس کو قتل کر دیا گیا. مرتد گویا کہ ناقابل معافی مجرم ہے. اسی طرح حویرث بن
نقید یہ ایک شاعر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ حجب کیا کرتا تھا. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو قتل کیا. مقیس بن سبابہ تھا، یہ بھی قتل کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا. حارث بن طلالہ یہ شخص بڑا موذی تھا، اس کو بھی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہی قتل کیا تھا. قریبہ یہ ابن قتل کی لونڈی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتی تھی. اس کی بھی ناقابل معافی یہ یعنی جرم تھا اس کا، جس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا. 4 آدمی جو بھاگ گئے تھے ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل یہ بھاگ گیا تھا مگر بعد میں یہ مسلمان ہوا. ایسے ہی صفوان بن امیہ یہ بھی بھاگ گیا تھا. تو عمیر مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کو بھی اس نے بلایا. یہ تو کہیں قسطنطنیہ کی طرف نکلنے والا تھا کسی بحری جہاز پر بیٹھ کر کسی کشتی کے ذریعے سے. تو عمیر گیا اور اس نے جا کے اسے کہا واپس آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا دریا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، سرکار نے سب کو معاف کر دیا. کہنے لگا نہیں مجھے یقین نہیں ہے. تو پھر عمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضور آپ کوئی مجھے نشانی دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اتار کے دے دیا. سرکار کا امامہ لے کر یہ گیا آ گیا. بہرحال اس کے بعد صفوان جو ہے وہ بھی جنگ حنین کے موقع پر مسلمان ہو گئے. کعب بن زہیر یہ بھی اس دوڑ گئے تھے لیکن 9 ہجری میں یہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ شریف میں جا کے مسلمان ہو گئے. اور بانت سعاد جو قصیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ پھر اس نے وہاں ہو کر جو ہے نا وہ سنایا. اور اسی طرح حضرت وحش سے جواب جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی اس وقت دوڑ گئے تھے مگر ان کے ہاتھوں سے چونکہ حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی تھی تو یہ بھی دوڑ گئے تھے مگر بعد میں پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. گویا کہ جو دوڑے تھے وہ بھی سارے آ کے مسلمان ہو گئے تھے، صرف وہ جو گستاخ مرتد تھے وہ نہیں بچ سکے، ان کو قتل کیا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت شاہ صاحب قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہماری بہن نے لندن سے ابھی پوچھا ہے. وہ کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ابھی تک شکرانے کا دن مناتی ہے تو ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں یا وہ دن کیوں نہیں منا سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اچھی اور خوبصورت بات کی ہے ہماری اس بہن نے. اصل میں اشارہ غالباً انہوں نے اس بات کی طرف کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پر جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہود تھے، وہ روزہ رکھتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارا روزہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ بات بتائی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب نجات عطا کی تو ہم اس خوشی میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں. اور رسول اکرم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی جب تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم کہ تم یہ اس لیے رکھتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعام ہوا اور ان کی قوم پر انعام ہوا تو سنو ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں، لہذا ہم بھی رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوموار شریف کا روزہ رکھا اور تمام امت بھی پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا اب اس میں بات ہماری بہن نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں انعام ملنے پر، اتنی بے حیث ہو گئی ہے یہ امت کہ یہ اللہ کا وہ انعام کہ جس انعام کا صدقہ ساری کائنات کو انعام ملے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہ جو اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد خود خالق کائنات نے ایک بار نہیں، دیکھو لقد جاءکم رسول من انفسکم قال وہ مومنین میں نہیں ہے نا. ہمارے ساتھ شہباز مانچسٹر سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر میں مانچسٹر سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہوں. جی الحمدللہ. پہلے تو ہمیں سوال کا جواب مل گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانے کا نا سم ٹائم بحث ہوتی رہتی ہے لوگوں کے ساتھ، تو یہ الحمدللہ کافی سارا یعنی کہ چلو آپ کے وسادت سے فرق پڑا ہے اور وہ بھی لوگ سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. 2 سوال ہیں سر چھوٹے چھوٹے. جناب ایک سوال یہ ہے کہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام، کیا علیہ السلام یہ انبیاء کرام کے ساتھ لگتا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے؟ کیا صحابہ کرام کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں جیسے مولا علی علیہ السلام یا ابو بکر علیہ السلام؟ دوسرا سوال کیا آپ کا؟ یہ ہے کہ آپ وسلم کا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نور بھی ہیں اور بشریت کی حالت میں آئے ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں کہ آپ وسلم کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ منکروں کو پتہ چل جائے، تھوڑا سا یہ تھوڑی سی تفصیلی جو ہے نا وہ صابری صاحب روشنی ڈالیں انشاءاللہ، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ صبح 10 بجے یور کویسچن آنسر میں کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں مل جائے گا۔ یہ دوسرا جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی پہلے میں نے بھی کچھ آیات پڑھی اور ان کا ذکر کیا، پھر صابری صاحب نے بھی، پھر جمیل صاحب نے بھی، اور پھر مفتی صاحب نے بھی۔ میں پھر اس بات کو اور آیتیں پڑھ کے عرض کرتا ہوں کہ کتنا یہ لوگ اس بات سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اور اس چیز سے لا علمی کا اظہار کریں گے۔ اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے ہمیں جب اپنا محبوب عطا کیا، اچھا اللہ تعالیٰ محبوب میں نے بھیجا تمہارے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کریم اپنا وہ رسول ہمیں عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی وہ آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہے اور میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی، ہر نبی ان کی آمد کے تذکرے کرے اور ہر پیغمبر ان کے لیے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں کھڑا ہو اور ان کا دیدار کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں اور عرضیں کرے، اور اللہ کریم انہیں پھر انعام بھی عطا کرے۔ اب میں ایک بہت واضح طور پر ایک جواب دینا چاہتا ہوں اس جگہ پر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم بالمؤمنین۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ مومنوں پر احسان ہے، اس لیے یہ مومن خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جو خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں انہی پر احسان ہے، جن پر خوشی اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں کیا تو وہ تو روتے ہی رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روکنے والے ہیں جلوس، بہت زیادہ شور یہ مچاتے ہیں۔ یہ آج مثلا کل کا دن جو بلیک برن کی سرزمین پر عظیم الشان جلوس تھا اور گلیاں جو ہیں وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سے گونج اٹھی تھی۔ جی آپ کو لیں، ہمارے ساتھ پروین بہن لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، آپ کے بھائی جو بھی بات کر رہے ہیں کہ جو میلاد النبی منایا گیا جوش و خروش سے، ہم بھی کل کہیں گئے ہوئے تھے اور بہت مزہ آیا، اور میں بھی یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے میں جو خوشی اور جو سرور ملتا ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور پہلی بات یہ تھی، سب سے پہلے مجھے آپ لوگوں کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دینی تھی۔ اور جب میں نے ٹی وی کھولا تھا نا تو شاہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کسی کی بات بتائی تھی کہ اپنا امامہ شریف کھول کے تو جھنڈا بنایا تھا، مجھے وہ بات سننی تھی تو اس لیے میں نے فون کیا تھا۔ بہت شکریہ کے ساتھ آپ مجھے اس کا جواب دے دیجیے، جزاک اللہ الخیر۔ بہت شکریہ۔ ہاں تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ، اور یہ بھی میں بات انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو میں نے عطا کیا اور مومنوں کے لیے میرا محبوب حریص ہے۔ اچھا، ان کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتا رہتا ہے۔ میرا حبیب، لوگ ماں مانگتی ہے بیٹے کے لیے، باپ مانگتا ہے اولاد کے لیے، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، ماں بیٹا بیٹی اپنے والدین کے لیے، یعنی ہر ایک اپنے رشتے کا خیال رکھتا ہے۔ کائنات میں ایک ایسی بھی ہستی ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جنہیں میں نے یہ شان عطا کی ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کے لیے وہ کم طلب کرتے ہیں، وہ تو پوری امت کے لیے طلب کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار ہمیں کہتے ہیں یہ جو اس طرح کے جلوس کہاں سے جائز ہیں۔ پہلی بات میں اس بہن کی عرض کرتا ہوں اور پھر آگے میں ایک اور جواب دیتا ہوں اسی پہرے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں
हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ हैं, आपके खादिम हैं, गुलाम हैं। तो जब मदीना तैयबा करीब पहुंचा, मदीना तैयबा करीब आ गया, तो उस आलम में बड़ी एक लुत्फ की बात है कि अहले मदीना, जिस तरह के पहले उलमा ने फरमाया कि अहले मदीना छतों पर चढ़कर गलियों में हुजूम था, हर तरफ एक गहमा गहमी थी, एक वलवला था। ईद का समा था, ईद का समा क्यों ना हो, उन्हें पता आज वो तशरीफ ला रहे हैं कि जिनका सदका तला अल बद्र अलैना। जी आप कॉल ले लें। हमारे साथ मिसिस सगीर नॉटिंघम से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब, आपको मेरा बहुत बहुत सलाम हो और मेरे दूसरे उलमाए दीन को भी मेरा बहुत बहुत सलाम हो। और आप सबको ईद मिलादुन नबी की बहुत 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 मुबारकबाद हो। जज़ाकल्लाह खैर। शाह साहब, आपको काफी के बाद देखा, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई और अल्लाह ताला हम सब पर खैरियत और आफियत का ईद मिलादुन नबी आमीन। लगता है आपने उम्मा चैनल भी काफी देर के बाद देखा। मैं तो ये 12 दिनों से तकरीबन आ रहा हूँ। नहीं, वो तो मैंने देखा, लेकिन आज आप सवाल मतलब कर रहे हैं ना, वो दूसरे शाह साहब होते हैं जी। तो क्या कहते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मुबारक के हवाले से सवाल करना चाहती हूँ कि ईद मिलादुन नबी हम अहले सुन्नत वल जमात मनाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को क्या तकलीफ है? जब हम मनाते हैं तो वो इतनी हमारी मुखालफत क्यों करते हैं? अगर नहीं मनाना उन्हें तो ना मनाए, हमें क्यों डिस्टर्ब करते? जब आप लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, ऐसे अजीब अजीब से फोन कॉल आते कि हमारा भी मजा किरकिरा हो जाता है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और गुलामी की निशानी है कि सरकार के गुलाम जब अपने आका का जिक्र सुनते हैं, उनका ईमान बढ़ता है, उनके सीने ठंडे होते हैं, चेहरे खिल उठते हैं, घर में उनको रौनक महसूस होती है। जो जिनके पेट में दर्द और पीड़ पड़ती है, वो भी अपना हिसाब लगा लें वो ईमान के किस लेवल पे हैं। अल्लाह करीम की दात सबको सरकार की मोहब्बत से मालामाल फरमाए। जी, 7 घंटे भी है। तो बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत बुरीदा असलमी उनका नाम था। अभी फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमा के तशरीफ ले गए, तो मदीना तैयबा जब करीब आया तो अहले मदीना के पास जो माहौल था वो ईद का माहौल था, यानी खुशियों का माहौल था। और आवाजें बुलंद हो रही थी, नारे बुलंद हो रहे थे, क्या कि तलअल बद्रु अलैना। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत माहौल था। मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दाई। यानी वहां पर हर एक बच्चा और बच्ची खूबसूरत और खुशियों से ये नगमात और ये नजराने पेश कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर नाते पढ़ना अहले मोहब्बत की सुन्नत है और अहले मदीना की सुन्नत है। जो मदीना वाले हैं वो मोहब्बत से पढ़ें। और फिर हजरत बुरीदा असलमी, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने का जज्बा लेकर, यानी कत्ल करने के जज्बे से आए थे, और साथ 70 और भी साथी लाए थे कि आज 100 ऊंटों का इनाम शायद मुझे मिल जाए जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। ये बात मैं मुकम्मल करता हूं इंशाअल्लाह, और आप कॉल ले लें। हमारे साथ आरिफ साहब लंकास्टर से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आरिफ साहब टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। जी आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हारून है, आरिफ नहीं है। अच्छा, हारून। और मैं लंदन से बात करता हूँ। मैंने इधर एक आदमी के साथ बहस किया, उसने बोला कि मिलाद नबी जो है कोई सहाबा ने बनाया है या नहीं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था और हम तो इसको बनाते हैं, इसका क्या सुने जिससे आपने बैत की है फौरन उसकी बैत तोड़ दें। ऐसे बहस की है। अच्छा, मैंने बैत किधर करनी, बैत की है। अच्छा, फिर अभी भी आपके टीवी की आवाज जो है वो मुझे आ रही है। बात टूट गई। चलो जी, हाँ। तो बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत बुरीदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
उस वक्त आपने सर से अमामा उतारा और फिर हाथ में, यानी वो कत्ल करने के इरादे से आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा को, हुजूर के चेहरे अनवर को, कि जिस तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने वो देखा तो उसी वक्त बोल उठे कि हाय हाय ये चेहरा नूरानी चेहरा, कि जिसके नूर की गूंज इस मदीना तैयबा के अंदर इस वक्त फैली हुई है। तो वो भी हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखकर हुजूर पर ईमान ले आए। इसी तरह हजरत बुरीदा असलमी, थोड़ी सी गुफ्तगू, सरकार ने पूछा तेरा नाम क्या है, अब कहा मेरा नाम बुरीदा है, फिर नाम का माना बताया, और फिर असलमी को उनसे कबीला से है तो कबीला बनु असलम से, फिर उसका उनका माना भी बताया, असलम किसे कहते हैं। तो ये दो बातें ही होना थी, दिल के अंदर से जंग दूर होता गया, हुजूर का चेहरा जब देखा तो दिल मसरूर होता गया, और फिर इस्लाम को मंजूर होता गया और इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। फिर कहा कि ए आका अब जाएंगे मदीना में दाखिल हो तो जुलूस की शक्ल में जाएंगे। पहला जुलूस अगर किसी को शक हो तो आए तारीख उठाकर देख ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने और जितने लोग थे ईमान के साथ, वही मंजर था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले मदीना ने देखा कि ये दो नूरानी चेहरे आ रहे हैं, एक रसूलुल्लाह। ये पहचानने में कुछ लोगों ने थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई, कोई हजरत अबू बकर के पास आ रहे थे कि शायद यही रसूल है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला रुक गए। उसी वक्त आपने क्या किया कि अपनी चादर उतार कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसे छत बना दी और कहा कि गुलाम का ये काम है, ताकि अहले मदीना को पता चल जाए कि इमाम ये है और गुलाम ये है, यानी नबी ये है और ये उनका गुलाम है। अब यहां आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं दो लफ्जों में, कि पहली बात तो ये है कि झंडा बनाया और जुलूस की शक्ल में आगे गए, यानी ये सुन्नत है मुस्तफा करीम के सहाबा की। अगर किसी को ये तकलीफ हो तो ये देख ले। और रहा मसला आज के दौर का, चूंकि ये ज्यादा मुसीबत आज के लोगों को है कि ये जुलूस क्यों निकल रहा है, ये जलसा, असल तकलीफ ये है कि अभी कल ही की बात है, तारुल कादरी का जुलूस था, तो बहुत सारे कोई वैसे दुश्मनी की वजह से, अच्छा जी इसका फलां इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, तो अब बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसमें सिर्फ बहाने थे, ये ऐसे आ गया, ये इस तरह क्यों आया, इसने इस तरह खर्च क्यों कर दिया, इसने यहां से कहां से ले लिया, ये कहां से खर्च हो गया, ये किस तरीके से आ गया। असल बात ये नहीं थी कि असल बात ये थी इतना बड़ा जलसा और जुलूस देकर ये मरोड़ पर रहे थे, ये तकलीफ थी लोगों को। अब ये भी मुबालगा अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मैं पूरी दुनिया को ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सुन ले और देख ले कि मैं तो गुजरात की बात कर रहा हूं, लाला मूसा के अंदर, गुजरात के अंदर, खारिया के अंदर, हर शहर में यकम मुहर्रम आया। जब यकम मुहर्रम का दिन आया तो हर शहर के अंदर बड़े बड़े जुलूस ये फिरका निकाल रहा था जो मिलाद के जुलूसों का मुनकिर है। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, आज जुलूस किस नाम के हैं, तो लोगों ने बताया जी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है, इसलिए हम जुलूस निकाल रहे हैं, इसलिए हम जुलूस। मैंने कहा ये गम का जुलूस है या खुशी का जुलूस है, मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये गम की वजह से कर रहे, क्योंकि हम जब खुशी का जुलूस निकालते हैं, खुशी के सिलसिला में जलसा करते हैं, तो कहते हैं जी खुशी क्यों मनाते हैं, इस दिन तो हुजूर मर गए, वफात पा गए, हुजूर विसाल किया इसी दिन। हम कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विसाल नहीं, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उसी दिन यकम मुहर्रम को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन ये अहले देवबंद, ये जो अपने आप को सिपाही सहाबा कहते हैं, बहुत बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने पूछा क्यों, ये गम का जुलूस है या खुशी का, तो कहने लगे ये इनाम मिला हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत का, लिहाजा उस शहादत की खुशी में ये हम जुलूस निकालते हैं। लिहाजा मुतालिबा ये करते हैं कि पहली मुहर्रम को जुलूस भी निकालने की इजाजत दी जाए और फिर छुट्टी भी पूरे मुल्क में की जाए। भाई किस बात की कि ये शहादत का अजीम मर्तबा मिला था इस दिन। तो मैंने कहा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, हजरत अबू बकर हो, हजरत उस्मान गनी हो, हजरत मौला अली हो, 1,24,000 सहाबा मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान है। फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह का नारा हर सहाबी की जुबान पर था। अरे खुदा की इज्जत की कसम, ये तो सहाबी हैं, 1,24,000 अंबिया भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का सदका है। तो जिनके सदके से ये सारी नेमतें मिली हैं, वो नेमत के मिलने पर हम खुशियों का इजहार क्यों ना करें, हम छुट्टी करके तो ईद का दिन क्यों ना मनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कुरान भी इसी तरफ इशारा करता है, सरकार के सहाबा का अमल भी इसी तरफ दलालत करता है। और आज जो मुखालिफ हैं उनका तरीकाकार भी ये बता रहा है कि जब इनाम मिले तो खुशियों से जुलूस निकले जाते हैं। माशाअल्लाह। हमारे साथ अजरम चिश्ती साहब मैनचेस्टर से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर।
वालेकुम अस्सलाम। चिश्ती साहब क्या हाल है, ठीक हैं? जी किबला पीर मुल्ला शाह साहब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। बड़ा नूरानी बयान था उनका। जनाब साबरी साहब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। दूसरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी सलाम। तो हम सबको चाहिए कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद में हर घर में झंडियां लगी हों, रोशनियां ही रोशनियां हों। बेशक। तो इसी नबी पाक के सदके, मिलाद के सदके दोनों जहान अल्लाह ने बना दिया, जन्नत दोज़ख को बना दी। तो हमें चाहिए कि बजाय हमें खुशियां सब सवाल कोई सवाल है? सवाल है बस यही जी, आपका नूरानी बड़ा टॉपिक होता है, आले सयाला रोज सुनता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में सेहत में बरकतें अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। लामा साहब आपसे मैं गुजारिश करूंगा, ये मेहरबान साहब ने ब्रेडफोर्ड से ये सवाल पूछा था। वो कहते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत भी फरमाई है, इस पर भी जरा थोड़ी रोशनी डालें। हमारे हाजी कुर्बान साहब जो हैं ये बड़े बाज़ौक़ आदमी हैं। अच्छा कुर्बान है, मेहरबान साहब, सॉरी मेहरबान साहब। और ये जिस महफिल में होते हैं उस महफिल का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेम्पो रहता है, क्योंकि ये खुद भी जागते हैं, दूसरों को जगा के रखते हैं और बड़े बाज़ौक़ आदमी हैं, सही और अक़ीदा हैं, पक्के सच्चे सुन्नी। तो लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों बात पूछी। सियासत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, और सियासत का मतलब है, यानी अगर शरी टर्म में उसको लें तो सियासत का मतलब है हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना, हुकूकुल इबाद के हुकूक की जंग लड़ना और हुकूकुल इबाद के लिए तगोदो करते रहना, चलते रहना। तो इसलिए ये सियासत है। और अगर उलमा सियासत करें तो साफ ज़ाहिर है असल सियासत करना उलमा का ही काम है। ये तो गैरों की साजिश थी कि उन्होंने सियासत उनको दे दी जिनको माने की पता नहीं है, जो बेचारे सियासत के माना से बेबहरा हैं, जाहिल हैं, बल्कि मुतलक जाहिल हैं, जिनको पता ही कोई नहीं है। तो उन्होंने सियासत को फिर झूठ की इंडस्ट्री बना दिया, सियासत को गंद का नाम दे दिया, सियासत को ये कह दिया कि सियासत ये दुनियादारों का काम है, दीन से दूर लोगों का काम है, नेक बंदे का इसमें क्या है। तो ये सारी बातें गलत हैं। सियासत का मतलब अगर हुकूमत भी लें तो इस्लामी हुकूमत और वो जो हुकूमत है, लाइनें बंद हो चुकी हैं। अच्छा, वो हुकूमत तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मुसल्ला इमामत पर तशरीफ फरमा हुए, वहां सरकार चीफ एग्जीक्यूटिव भी खुद थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पर भी थे और चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे। सैयद उमर फारूक मुसल्ला इमामत पर भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव खुद हैं। जनाब उस्मान गनी है, हुजूर मौला कायनात है। इवन के बाद अज़ां जब खिलाफत नाम की खिलाफत रह गई बाद में सरकार के फरमान के मुताबिक, और उसमें खराबियां पैदा हो गई, मगर कुछ हिस्सा उसका इस्लामी उन्होंने रखा, तो वो भी खलीफा ही इमाम होता था, इमाम ही खलीफा होता था, वो शरी खलीफा अगरचे नहीं था। तो इसलिए जिन्होंने भी बात की है वो इसी तरीके से की है। दूसरी बात ये जो शाह साहब ने भी इस पर पहले बात की है, जो लोग हैरान हैं वो इस बात पर हैरान हैं कि दुनिया में जिन लोगों को सियासत मिली है, या पैसे से मिली है, या विरासत में मिली है, या तब भी मुरीदेटर ने दी है, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने किसी से ली है। और जिस बंदे ने दीनदार होकर सियासत में इस वक्त हलचल मचाई है वो सेल्फ मेड बंदा है, वो कोई विरासती खानदानी सियासतदान नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह ने यह ताकत दी है ताकि दुनिया को पता चले कि अगर दीनदार बंदा दीन के साथ मुखलिस हो जाए, दीन की खिदमत करे, दीन में मेहनत करे, तो उसको कितना बड़ा अल्लाह पाक दर्जा अता करता है। अब भी जो रिजल्ट्स में कमी हो रही है, हम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मा पर आने वाले सारे उलमा, हम किसी से अंधाधुंध तकलीद किसी की भी नहीं करते। इसको को महसूस करे, उसके फॉलोवर महसूस करें या ना करें, हम बात सच्ची करते हैं। जितना कुछ जिनकी बात हो रही है, जिनकी सियासत का आजकल चर्चा है, उनको जो कुछ मिल रहा है अपने खुलूस की बुनियाद पर मिल रहा है। अगर थोड़ा सा वो खुलूस बढ़ा दे तो जो नहीं मिल रहा वो भी मिल जाएगा। वो कैसे बढ़ाएं? वो ऐसे बढ़ाएं कि उनको चाहिए कि इनसे बात करने के लिए उनको लूले लंगड़े पकड़ के टीवी पर लाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी ही यूनिवर्सिटी के तैयार करदा लोगों को लाएं जिनको पता है दीन की जबान में बात कैसे की जाती है। अगर बाकी जमातों, मजहबी जमातों के लोग आकर बात उनसे कर सकते हैं, तो जो अपना दीन पढ़े हुए, मोहब्बत वाला दीन पढ़े हुए भी जुर्रत से बात करते हैं। और जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने दुनिया को बताया कि बात करना उनको आता है।
تو اس لیے میرٹ کا وہ بھی خلوص کی انتہا تک رکھیں گے تو جو رزلٹ نہیں مل رہا وہ بھی انشاءاللہ ملے گا. اور جتنی کمی ہے وہ کسی نے کیا بڑی پتے کی بات کی تھی, ادھر کوئی کمی نہیں ہے, کمی ساری ادھر ہے. تو اس لیے سیاست علماء جب کریں گے تو ان کو بھی شرم ملے گا, ان کو بھی اس بات کا اعزاز ملے گا. اور علماء واقعتاً اگر خلافت والی سیاست کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سیاست کریں, تو علماء یہ سیاست سرکار نے فرمائی ہے, مگر ہماری سیاست انہوں نے نہیں کی ہے, ہمیں ان کی سیاست کرنی چاہیے. اور وہ سیاست کیا تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میں ایک بات موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہے اور آخر میں اس کو ساتھ اس کے لنک اپ بھی کرنا چاہتا ہوں, سوال بھی آیا, حضرت نے اس پر گفتگو کی ہے. جب عثمان بن طلحہ نے چابی اس کے پاس تھی, اور عثمان بن طلحہ جب سرکار نے فرمایا چابی کدھر ہے, تو عثمان نے کہا حضور چابی تو میری ماں کے پاس ہے. فرمایا جاؤ ماں کے پاس سے چابی لے کے آؤ. واقعہ تفصیل طلب ہے, اور اس کی ماں نے بڑا عجیب طریقہ, عثمان کی ماں نے طریقہ اختیار کیا, چابی کو ایسی جگہ پر چھپا دیا جہاں کوئی لے ہی نہیں سکتا تھا. لیکن سیدنا عمر فاروق گئے اور انہوں نے گرج کر کہا عثمان اللہ کے نبی چابی مانگ رہے, جلدی سے چابی لاؤ. وہ آواز اتنی گرجدار تھی کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا, ان کی ماں نے چابی نکال کے دے دی. میں اتنی بات ہی کر سکتا ہوں. تفصیل پڑھنے کے لیے آپ کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں, سیرت حلبیہ کو پڑھ سکتے ہیں, دیگر سیرت کی کتابوں کو پڑھیں. بہرحال تو چابی آ گئی, اور چابی جب آئی سرکار نے چابی کو پکڑا, ادھر چابی کو پکڑا تو حضرت عباس نے کہا حضور سکایا کا محکمہ میرے پاس ہے, چابی مجھے دے دے. حضرت علی نے فرمایا حضور سکایا ہمارے پاس اور یہ چابی بھی ہمیں دے دے. فرمایا نہیں علی, سکایا تمہارے پاس رہے گا, رہنے دوں گا, تمہارے پاس ہی رہے گا, حضرت عباس کے پاس رہے گا, مگر چابی میں اپنے ذاتی قریبی خاندان میں سے عطا کہ علی تجھے بھی نہیں دوں گا. اس لیے نہیں دوں گا کہ سکایا میں خدمت کی جاتی ہے اور چابی لینے میں لوگوں سے اور کچھ نہیں تو عزت ملتی ہے. جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہ چابی بردار ہوتا ہے, اور میں کوئی بھی فائدہ لینے والی بات اپنے خاندان کو منتقل نہیں کرنا چاہتا. یہ سرکار کا سیاست کا وہ اصول ہے, اپنے اقربا کو نوازا نہ جائے, اور جن لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں موجود ہیں, یا جو ایک سیدھا اصول ہے اسی اصول کو قائم رکھا جائے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حضرت علی کی بات کو منع فرمایا نہیں علی چابی تجھے نہیں ملے گی, چابی عثمان کو ملے گی. ادھر سرکار نے چابی دی, ادھر اللہ کا پیغام دیا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, میرے محبوب یہ جو چابی تو نے دی ہے واقعتاً صحیح معنی میں امانت اس کے سپرد کی ہے جس کو سپرد کیے جانے چاہیے تھی. یہ سیاست ہے سرکار کی کہ فائدہ اگر اس اعتبار سے ہوتا تو سب سے پہلے علی حضور پر لبیک کہنے والے, آپ کی آواز پر, آپ کی تبلیغ کے کام پر, آپ کے اعلان پر, اور آپ کی سب سے پہلی دعوت کے موقع پر, اور سب سے پہلی رسالت کا اعلان اور ظہور اعلان بیست جس کو کہتے ہیں, اعلان کے بعد پہلی آواز جس کے کان میں پڑی وہ علی کی ذات ہے. اور قربان جائیں علی نے بھی کعبے گردن جھکائی ہے. یہ نہیں کہا کہ حضور میں چابی مانگ رہا ہوں, آپ مجھے کعبے کی چابی نہیں دے رہے. سرکار نے فرمایا نہیں, سکایا تم رکھو, حجابہ عثمان بن طلحہ رکھے گا. اور فرمایا عثمان پھر یہ تیری نسل میں رہے گی. پھر عثمان کے چچا زاد بھائی شیبہ کو چابی ملی اور وہ چابی ان کی نسل میں چلتی رہی. فرمایا تیرے پاس رہے گی, حتیٰ کہ کوئی لے گا چابی تو ظالم کافر چابی تم سے لے گا. اور ادھر سرکار نے چابی رکھی, اور ادھر سرکار نے مسکرا کے کہا عثمان تمہیں بات یاد آ گئی ہے جو میں نے تم چابی کے بارے میں تم سے کی تھی. عثمان ہنس پڑے. عثمان بن طلحہ کا حضور بالکل مجھے بات یاد آ گئی ہے, آپ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے, ہجرت سے پہلے میں نے آپ کو داخل نہیں ہونے دیا تھا, اور میں نے کہا تھا میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولتا. آپ نے فرمایا تھا عثمان تم مجھے آج حرم کعبہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہو کہ چابی تمہارے پاس ہے, تم دروازہ کھول نہیں رہے ہو, تالا تم نے لگا رکھا ہے, مگر یاد رکھو ایک وقت آئے گا یہ چابی جو تم مجھے کھول کے دے نہیں رہے ہو یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اسے دوں گا جسے میں چاہوں گا. سرکار نے فرمایا عثمان پھر تم نے کیا کہا تھا آگے تھے؟ کہا حضور میں نے یہ کہا تھا اس وقت پھر بنی ہاشم تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائیں گے. اور حضور نے فرمایا پھر میں نے کیا کہا تھا؟ کہا حضور آپ نے یہ کہا تھا نہیں ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ سربلند ہوں گے. سرکار نے فرمایا عثمان پھر بتا اب فتح مکہ کا دن ہے کون سی بات سچ ثابت ہوئی؟ کہا اے اللہ کے رسول پاک مجھے آپ کی رسالت کی قسم ہے جب آپ نے بات کی تھی میں کافر ضرور تھا مگر مجھے اپنی ذات سے زیادہ یقین یہ ہو گیا تھا کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ حق ثابت ہوگا, اور میرا دل اور میری سوچ اور میرا دماغ اسی وقت یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی. وہ دن ضرور آئے گا حضور سرور کائنات کے ہاتھ میں چابی آئے گی. واہ سبحان اللہ. لیکن وہ چابی آئی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح
अपने खादिम को मुंतकिल फरमा दी जिसके पास थी, और उसको किसी सूरत में भी अकरबा परवरी की भीड़ नहीं चढ़ने दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने बड़ी शानदार गुफ्तगू सुनी। मैं अगले मेरे मेहमान अल्लामा रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा। हजरत, ये शहबाज साहब का मैनचेस्टर से सवाल था, 2 सवाल किए थे उनने। एक, वो चाहते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नूर पर, सिफ्त नूर पर थोड़ी सी रोशनी डालें। इंशाअल्लाह ये जब आप इस उन्वान पर रखेंगे तो गुफ्तगू करेंगे। इसके बेशुमार दलाइल हैं, 20 आयात अल्हम्दुलिल्लाह। इस थोड़ी सी रोशनी, पर एक मेरी किताब है 10 आयात नूर ही उसका नाम है, और उलमाए दीन ने जिन आयात को दलालतन, इशारतन, इख्तिज़ान, जिस हवाले से भी नूरानियत पर इस्तिदलाल किया वो मैंने जमा की है, और 20 आयात हैं इस तरह की। और हदीस अगर आप जमा करें तो वो 85 निकलेंगी। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होती रहेगी। मैं चूंकि आज मिलाद पाक का जिक्र हो रहा है ना, और कई सवाल इस पर ही आए हैं कि भाई लोग मिलाद क्यों नहीं करते, क्यों नहीं मनाते। एक चीज है, दावत गौर व फिक्र है मेरी तरफ से। ये सारी कौम जब मिलाद मनाने वालों की तरफ रुख करती है तो एतराज करती है, इनकार करती है, शुबहात। लेकिन यही जब उनसे भी ज्यादा गए गुजरे और गुमराह, है ना, गुमराह तर लोग, और उनसे भी ज्यादा जो गुमराही में पड़े हुए उन लोगों की तरफ जब रुख करते हैं ना, तो जब इस्लाम का कानून, ज़ाब्ता और उसूल की जब ये बात कर रहे होते हैं, तो उन्हीं उसूलों को जो हम अहले सुन्नत वल जमात का इल्मे कलाम है, हमारा जो इल्मे कलाम है, उसी का इनको सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि अभी आपने फरमाया था ना कि जब इन कादियानियों के खिलाफ हो मसला, शियों का मसला हो, तो फारूक का जुलूस निकालेंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक का यौम मनाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे, यही बात है ना। अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूं उसूल और कानून की उन लोगों के लिए जिनको नहीं मनाना, वो अपने रास्ते पर, हम मनाने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा मनाते रहेंगे। दुनिया में जो भी अहले मोहब्बत है, ज़ाब्ते और कानून की जो लोग समझना चाहते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको 13वीं सदी का मुजद्दिद बाज लोग करार देते हैं, लेकिन अल्लामा अब्दुल हई लखनवी ने इससे इनकार किया है कि चूंकि वो शर्त पूरी नहीं हो रही इसलिए। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही अजीमुल कद्र, जलीलुल कद्र आलिम और इस्लामी फिलॉसफी और उलूम की फिलॉसफी का माहिर, जिसे आप असरार दीन कहते हैं, उस पर आपने जो किताब लिखी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, उसमें आपने एक मकाम पर फरमाया कि जो अहकाम होते हैं, अहकाम जो होते हैं, जितने भी शरीयत ने अहकाम दिए हैं ना, एक उसका जाहिर होता है और एक उसका बातिन होता है। बातिन उसकी रूह है और जो जाहिर है वो उसका ढांचा है। ये शाह वलीउल्लाह ने उसूल और ज़ाब्ता दिया है, किसमें? हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में। और सिर्फ वहीं पर बात नहीं रुकी। ये जो मैंने कहा ना कि ये लोग जब ज्यादा गुमराह लोगों के साथ बात करते हैं तो उसूल और कानून की जबान में वही बातें अपनाते हैं जो हमारा इल्म कलाम है, हमारे दलाइल हैं। इस बात को फिर कासिम नानोतवी साहब ने, मिसबाहुत तरावी उनकी किताब है, और उसके हवाले से मनाजिर हसन गिलानी ने सवानी कासिमी में इसको हाशिए में नकल किया है, और यहां तक कि मौलाना मौदूदी ने इसी बहस को रसाइल और मसाइल के अंदर नकल किया है। और वो दलील क्या देते हैं? वो ये बताते हैं कि हर हुक्म जो शरीयत हमें देती है ना, उसकी रूह भी बताती है और उसका जाहिरी ढांचा होगा, किस तरह से उसको किया जाए उसको भी बता दिया जाता है। जैसे नमाज रोजा है, नमाज की रूह डिक्लेयर कर दी कि इसकी रूह जिक्र इलाही है, और उसका ढांचा क्या बताया? उसकी हैत, कयाम, रुकू, सजदा, कादा, जलसा, ये इस तरह से होगा। तो जिसकी रूह भी बता दी, जाहिर भी बता दिया। अब इस हुक्म के अंदर कोई रद्द बदल नहीं होगा, अब इसमें कोई तब्दीली इसमें वाक़ई नहीं होगी। लेकिन वो अहकाम जिनकी सिर्फ रूह बताई, उसकी हकीकत बता दी, अब इसको किस तरह से किया जाए, अगर उसको मुतय्यन नहीं किया शरीयत ने। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने जुमले, वो लोग दुनिया भर में जहां भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस्लाम के कानून को और मिजाज को समझना चाहते हैं, शरीयत की रूह को समझना चाहते हैं, ये हजार तरह की बातें जो करते हुए नजर आते हैं, आप शरीयत के मिजाज को समझे। अगर रूह बता दी
اور ڈھانچہ متعین نہیں کیا. مثلاً اعدوا لهم ما استطعتم, تیاری کرو جہاد کے لیے, جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اب جہاد کی روح تو بتا دی کہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہوگا, اب کس طرح سے جہاد کیا جائے اس کو متعین نہیں کیا. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے کس طرح سے جہاد کیا, صحابہ نے کس طرح سے جہاد کیا, قرون اولیٰ میں کس طرح سے جہاد کیا, یہ سب آپ کو معلوم ہے. تو کیا اب جہاد آج کے دور میں اگر کیا جائے تو کیا وہی طریقہ اپنایا جائے گا؟ ہرگز نہیں. اب آج کے دور میں جہاد آج کے دور کے حساب سے کیا جائے گا. اسی طرح سے دین پھیلانے کی بات, اس دور میں حکم دیا گیا کہ سب تمہاری ڈیوٹی ہے, ہر مسلمان دین پھیلانے کی ڈیوٹی ہر ایک مسلمان کی ہے. اب کس طرح سے پھیلایا جائے شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا. اب جس دور میں جو تقاضا ہوگا, جو ضرورت ہوگی, جیسا ماحول ہوگا, اس طرح سے دین کو پھیلایا جائے گا. ذکر الہی کا اللہ پاک نے حکم دیا ذکر کرو, اس کی شکل متعین نہیں کی, تو اب ہر طرح سے ذکر کیا جائے. ایک اور مثال لیجئے, اللہ نے حکم فرمایا درود پاک پڑھنے کا, صلو علیہ وسلم تسلیما. تو اب درود کس طرح سے پڑھا جائے, سلام کس طرح سے پڑھا جائے, اس کو متعین نہیں کیا ہے. اب جس طرح سے بھی درود اور سلام پڑھا جائے گا وہ سب شریعت کی نظر میں مقبول ہے اور منظور ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, شریعت نے حکم دے دیا ذکر رسول کرو, شریعت نے حکم دے دیا خوشیاں مناؤ, شریعت نے حکم دے دیا کہ تحدیث نعمت کرو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرو, رسول سے ٹوٹ کے محبت کرو. یہ روح بتا دی. سب سے بڑھ کر کے اہل ایمان کو اپنے نبی لگاؤ ہونا چاہیے, ان سے محبت ہونی چاہیے. اب نبی سے کس طرح سے محبت کی جائے, کس طرح سے چرچا کیا جائے. 1400 سال پہلے جو طریقہ تھا صحابہ نے اسی طرح سے کیا, وہ ان کی میلاد تھی. 600 سال پہلے جس طرح سے طریقہ تھا اس طرح سے میلاد کی گئی, اس دور کی میلاد تھی. اب آج کے دور میں جو تقاضا ہے نا خوشیاں منانے کا, ذکر کرنے کا, تبلیغ کا, تعلیم کا, ہم اس طریقے کو اپنائے ہوئے. اب حماقت ہے, اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو آدمی یہ کہے کہ کیا 1400 سال پہلے بھی اسی طرح سے بنائی. ایک جواب تو مولانا نے دیا تھا نا کہ کیا ساری مسجدیں مسجد نبوی کی طرح سے ہیں, ہے نا. جب دین کے ہر کام کے اندر توسع ہو رہا ہے, ہر کام کے اندر حالات کو اور تقاضوں کو دیکھا جا رہا ہے, تو میلاد پاک کے سلسلے میں یہ حماقت کیوں کی جاتی ہے, یہ زبردستی کیوں کی جاتی ہے؟ اور یہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. بے شک بے شک. ناظرین الحمدللہ بہت نور کے بارے میں عرض کر جی حضرت. دلائل وغیرہ تو الحمدللہ جیسے حضرت علامہ رضوی صاحب نے فرمایا ان کی کتاب پڑھیں, لیکن عام فہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سوال کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر کیا دلیل ہے, تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ بشریت 4 چیزوں سے بنی ہے, آگ, پانی, مٹی, ہوا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اول الخلق ہیں. جب اول الخلق ہیں, نہ آگ, نہ پانی, نہ مٹی, نہ ہوا, اور ابو البشر آدم علیہ السلام بھی ابھی نہیں ہے, تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے, کیا تھے؟ دوسری بات یہ کہ اسی حوالے سے ہی کعب بن زہیر جو کہ بھاگ گیا تھا فتح مکہ کے وقت, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب کیا کرتا تھا, شعر غلط کہا کرتا تھا. سرکار تک وہ شعر پہنچے تو سرکار نے فرمایا دلے سے قتل کر دو. اتنا اس پر غصہ تھا اور وہ مرتد تھا. مگر جب وہ مسلمان ہوا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ لیا اس نے, اور آپ کے ذریعے سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا, اور اس نے بانت سواد قصیدہ جو ہے وہ لکھا. تو اس میں ایک شعر تھا کہ ان الرسول لسیف یستداء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول, کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک چمکتی ہوئی تلوار ہیں جس سے روشنی حاصل ہوتی ہے, اور یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک بے نیام تلوار ہے. یہ شعر جب اس نے پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اصلاح کی, اور ان الرسول لسیف کی بجائے فرمایا یوں کہو ان الرسول لنور یستداء بہ, کہ رسول نور ہیں جس سے کائنات کو روشنی حاصل ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اصلاح فرمائے. اور دوسری روایت اس طرح سے ہے کہ اس نے یہ شعر جب اس طرح سے پڑھا کہ ان الرسول لنور یستداء بہ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ سرکار نے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک ان کو عطا فرمائی. اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کہ آپ خلیفہ تھے تو 10,000 دینار دے کر انہوں نے کہا کہ یہ چادر مجھے دے دو, 10,000 دینار لے لو, یہ چادر مجھے دے دو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ سعادت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو مجھے تبرک ملا ہے میں یہ کسی قیمت پر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. سرکار کو نور کہنے پر تو نبی پاک عطیات دیتے ہیں, چادریں عطا فرماتے ہیں. شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ کو وصال کے بعد بھی خواب میں آ کر عطا فرماتے ہیں. تو الحمدللہ یہ نورانیت والا عقیدہ وہی رکھتے ہیں جن کو نبی پاک کا نور پہنچ رہا ہے اور وہ خود نور کے قائل ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین, آپ نے بڑا شاندار 10واں پروگرام ہوئز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں دیکھا. بڑا علمی, بڑا روحانی پروگرام الحمدللہ. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کے تحت خوشیاں منا رہے ہیں, گھروں کو سجا رہے ہیں, گلیوں کو سجا رہے ہیں, مسجدوں کو سجا رہے ہیں, اور ان کے سینے اور دل ذکر مصطفیٰ سے سجے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ امہ چینل نے آپ لوگوں کے گھر گھر میں یہ خوشیاں پہنچائی ہیں. الحمدللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں امہ چینل نے ہر گھر میں پہنچائی ہیں. اور آپ لوگوں کی کالز, آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ کتنی امہ چینل کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کریم کی ذات آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ تعالی 11واں پروگرام ہے, اور کل الحمدللہ بہت بڑا پینل ہوگا جس میں علماء کرام بھی الحمدللہ بہت بڑے بڑے نام آئیں گے, جن میں جناب علامہ قمر زمان اعظمی صاحب, علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب, اور علامہ خورشید عالم صابری صاحب, حضرت صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری, صاحبزادہ پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری, علامہ مسعود قادری صاحب. یعنی یہ کل کا 6 سرکار کے غلاموں کا پینل ہوگا, علماء کرام کا, اور بڑا پینل ہوگا. کل انشاءاللہ تعالی 11واں پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور کل کے پروگرام میں ہمارا موضوع ٹاپک مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, چونکہ پرسوں جو رات آ رہی ہے وہ 12 ربیع الاول کی رات ہے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند والی وہ رات ہے. اور اس رات کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ سرکار کے عاشق دیوانے جو ہیں وہ محفل میں ہی رہتے ہیں. اور مسجد میں ہم نے بلیک برن میں جو سب سے بڑا اور بہت شاندار پروگرام ہوگا جامعہ مسجد مدنی لنکاسٹر پلیس میں, اس میں سرکار کے ثنا خان بھی آئیں گے, جس میں قاری شاہد محمود ہوگا اور قاری کرامت نعیمی صاحب ہوں گے. اور خاص کر کے یاد رکھیں کہ مکہ پاک سے سید زادے ہیں, مکہ پاک کے رہنے والے ہیں, عربی ہیں, اور وہاں کے خطیب ہیں. اور حضرت شیخ علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پیچھے جا کے جمعہ مبارک پڑھا کرتے تھے. تو وہ اسپیشلی طور پہ اس محفل میں شامل ہوں گے پرسوں مغرب کی نماز کے بعد. اور الحمدللہ اس میں کم از کم, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم پنجتن پاک کے نام پہ 5 عمرہ کے ٹکٹ جو ہیں وہ نکالے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ سب لوگوں سے بالخصوص جو بلیک برن میں رہتے ہیں, گردنواہ کے لوگ جو ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ مغرب کی نماز جو ہے جامعہ مسجد مدنی لنکاسٹر پلیس بلیک برن میں پہنچ کے, تو وینسڈے وہاں پہنچ کے آپ ادا کریں. ابھی اپنے میزبان سید سجاد حسین بخاری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ. اور ایک نوٹ فرما لیں کہ انشاءاللہ پرسوں امہ چینل پہ بھی بہت بڑی بلکہ ساری رات پروگرام رہے گا. اور جو نعت خان وہاں محفل میں آئیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی یہاں بھی آپ کو سننے کے لیے موقع ملے گا, اور بھی نعت خان ہوں گے. اور وہاں پرسوں بھی پینل بڑا خوبصورت ہوگا. اور ابھی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میں اپنے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, حضرات علماء کرام کا حضرت بہت شکریہ آپ کا, اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ, بڑی محبت سے آپ پروگرام میں شامل رہے. اور کل انشاءاللہ تعالی بہت بڑا پروگرام بڑے پینل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہوگا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.